بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید. اور سعید چوئی صاحب کا موڈ آج قدرے خراب ہے. نہیں چوئی صاحب ٹاڈا موڈ خراب ہے. آج ان کو الیکٹریشین کا بندوبست کرنا پڑا ہے جس وجہ سے ان کا موڈ خراب ہے. الیکٹریشین کی وجہ سے ہوا یا سوئچ کی وجہ سے؟ سر پہلے سوئچ اور اس کے بعد الیکٹریشین بھی مردیدہ نہیں سی, سوئچ بھی مردیدہ نہیں سی. ہاں ہر ہفتے کے روز, ہاں ہر ہفتے ہفتے کے دن, یعنی ہفتے کے دن سیٹرڈے کو ان کا موڈ خراب ہوتا. نہیں سیچو صاحب کے گھر میں کام پہ نکل آتے انہوں نے رکھے. یہ سوئچ جو ہے نا پچھلے کم از کم ہفتے 10 دن سے خراب ہے. یہ وہی والا سوئچ ہے صاحب اس سے پہلے. اچھا جی, خبریں جو ہیں وہ ٹی ایل پی کے اوپر پابندی لگ گئی ہے, وہ بڑی یہ خبر ہے. اور آج یہ خبر یہ بھی چل رہی تھی کہ جو مریم بی بی ہیں ان کی سیکیورٹی کے اوپر جو مامور لوگ ہیں ان کی اسکریننگ شروع ہو گئی ہے. یہ پتہ نہیں یہ کتنی سنجیدہ خبر ہے اور کتنی سنجیدہ خبر نہیں ہے. اس کو دیکھتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اور بھی معاملات ہیں. دوحہ میں مذاکرات شروع ہو گئے ہیں طالبان کے ساتھ, اور طالبان کے ساتھ کیا پاکستان کے مذاکرات جو ہیں وہ نتیجہ خیز ہوں گے کبھی یا نہیں ہوں گے. اور بھی کئی اس طرح کی چیزیں. عمران خان صاحب کے متعلق یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ بلکہ خبریں کیا ہے, وہ آفر ہے اپنے کیا نام ہے جی ان کا, طارق فضل چوئی صاحب کی. لیکن آج انصار عباسی صاحب کی ایک سٹوری بھی چھپی ہوئی ہے, اور بھی کئی دیگر معاملات ہیں, اس پر گفتگو کریں گے. افغانستان ڈیم بنا رہا ہے اور وہ تو اسی میں ہی ہاں وہ چی آ جائیں گے نا دوحہ مذاکرات کے ساتھ. اور بھی کئی خبریں نہیں وہ دو طرفہ تعلقات ہی نا کرنا پڑے گا نا. چوئی صاحب وہ انہوں نے اعلان کرتا ہے نا اسی ڈیم بنانا ہے, تو وہ سر جی کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس بیچ مسئلے کے ٹی ایل پی والے؟ دیکھیے ذرا آپ کا گلا خراب ہے, ذرا ہاتھ ہولا رکھنا, گلا ہولا رکھنا. مجھے معلوم ہے جو آپ فرما رہے ہیں. ہاں میں تو ٹی ایل پی کو سرے سے سیاسی جماعت سمجھتا ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاست نام ہے, معیشت پہ, ثقافت پہ, وسائل کی تقسیم پہ, سیاسی جو مناسب ہوتے ہیں ان میں جو ارینجمنٹ ہوتی ہے اس پہ مکالمے کا, اختلاف رائے کا. مذہب میں مکالمہ نہیں ہوتا, جس کا جو ہے اس کا احترام کیا جاتا ہے. تو اگر کوئی گروہ جس کی بنیاد ہی عقیدہ ہو اور دوسرے عقیدے کی تغلید تکذیب ہو, وہ سیاسی جماعت نہیں ہوتی, وہ مذہبی ٹولہ ہوتا ہے. لیکن پاکستان کے سرکاری کاغذات میں وہ ایک سیاسی جماعت ہے. پاکستان کے سیاسی کاغذات میں وہ اگست 2017 میں تحریک لبیک یا رسول اللہ والے نام سے بننے والا ٹولہ تحریک لبیک پاکستان کے نام سے رجسٹر ہوا, اور کروانے والوں نے تسلیم کیا سن میں کھڑے ہو کے کہ ہم نے کیا ہے, ہم نے ویگو ڈالے دیے ہیں, ہم نے انہیں جو ہے وہ حلقہ 120 میں دفاتر بنا کے دیے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں تو اس کو سیاسی جماعت نہیں سمجھتا, شر پسند ٹولہ سمجھتا ہوں جو کام آتا رہا ہے وقتاً فوقتاً سیاسی جماعتوں کو, بھلے وہ نواز شریف صاحب کی جماعت تھی, حکومت تھی, یا شاہد خاقان عباسی کی تھی, حتیٰ کہ عمران خان صاحب کی حکومت بھی. اس پہ پہلے بھی پابندی لگ چکی, واپس لے لی گئی تھی. دس ٹائم اراؤنڈ میری خوش فہمی یہ ہے کہ یہ پودا جو ہے اس کو اکھاڑ کے زمین وغیرہ کھود کے اس میں پانی وانی ڈال دیا گیا ہے. اب یہ کم از کم یہ ٹولہ سامنے آئے گا, چونکہ یہ اسٹریٹجک ایسٹ نہیں تھا. یہ علاقائی سطح پہ, خطے کی سطح پہ اس کی اہمیت نہیں تھی. یہ داخلی انتشار کے لیے کھڑی کی گئی. وہ ہمارے بچپن میں کمپاؤڈر دیا کرتے تھے, مکسچر, ہر درد کی دوا ہے, سمجھ گئے نا, 10 نمبر امرت دھارا, یہ وہ چیز تھی. ختم. اس کی لیڈرشپ پکڑی گئی ہے نہیں پکڑی گئی ہے, بہر صورت یہ کلیئر ہے کہ بھاگی ہوئی ہے. بھاگی ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کارکنوں کی قیادت کرنے کے لیے موجود نہیں ہے.
TLP पे पाबंदी मंजूरी मिल गई है, अब वो मामला जो है वो इससे आगे जो है वो कानूनी कार्रवाई होना है, इसमें अदालत भी आएगी, इसमें जो है वो इस पे उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो मुंजमद किए गए हैं, उनकी जायदादें मुंजमद की गई हैं। आई विश कि रियासत जो है वो फिर किसी ब्लैकमेल में आके दोबारा किसी मेरी तरह बड़े पेट वाले बंदे और किसी मेरी तरह छोटी अकल वाले बंदे के साथ खड़े होकर मुज़ाकरात इस्लामाबाद में ना करे, जब वज़ीराबाद में पाकिस्तान के पंजाब के बच्चे पाकिस्तान के बच्चे होते हैं। 8 पुलिस वालों को अगवा करके तशद्दुद करके शहीद किया गया था। वो तो इस्लामाबाद में मुआहिदा हो रहा था, उससे पहले भी एक मुआहिदा हुआ था जो मुआहिदा बावसातत कहलाता है, क्योंकि बावसातत वाले के नीचे दस्तखत थे। आजकल वो बावसातत जो है वो बिलवास्ता है। फैज़ मीर साहब, मैं तो सही चौधरी साहब के डर से नाम ही नहीं लेता किसी का। मूड ख़राब है सही साहब। तो ये तो है TLP का मामला। अगर कोई और बात है नहीं बस यही है, फिर आगे फर्दर करते हैं। सही चौधरी साहब, TLP के बारे में खबरें ये भी आ रही थी, दे दें चाहे चौधरी साहब को, चौधरी साहब आगे मूड ख़राब है, तू मुझे भी दे दो। इतने कोई बुरा मतलब है, कोई पुट्ठा चंद तो नहीं चाड़ना। अच्छा, तो मैं ये खबरें ये आ रही थी कि वो कह रहे हैं कि जी कि ज़रूरत नहीं है 17 आर्टिकल 17 की सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजने की। यार ये तो फिर बड़ा अंधा इख्तियार स्टेप जो है वो नहीं ये एग्जेक्टिव के पास नहीं आ जाए। ये इख्तियार है ही नहीं इनका। हाँ। जो इन्होंने ये जो है ना आर्टिकल वो सेक्शन 11 बी समथिंग जी। जिसके तहत इसको ATA का हाँ इस पर पाबंदी लगाई गई है, यानी दहशतगर्दी एक्ट का, दहशतगर्द तंजीम, फिरका परस्त तंजीम, इंतशारी तंजीम, जो भी इसको उन्होंने डिक्लेयर किया है उसकी उन्होंने उसके तहत मंजूरी दी है। अगर उसको पढ़ेंगे आप तो उसमें लिखा हुआ है तंजीम की बात है वहाँ, यानी जो तंजीमें हैं वो लफ्ज़ है, पॉलिटिकल पार्टी का लफ्ज़ वहाँ नहीं है। तो ये नहीं फिर इलेक्शन वो लड़ सकते हैं। अच्छा। बिल्कुल, ये 2021 में पाबंदी लगी थी, उसके बाद कोई इलेक्शन आए थे, इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था उस पाबंदी के बाद, क्योंकि वो पाबंदी भी यानी ये पाबंदी लगती है ऑर्गेनाइजेशंस पे, ठीक है, जैसे जैश मोहम्मद होगी, स्पाई साहबा होगी, इस तरह की जो तंजीमें थी वो गैर रजिस्टर्ड सियासी जमातें जो हैं, जो तंजीमें जो हैं, जो जमातें हैं, जो भी उनको आप नाम दें, सिर्फ उस पर पाबंदी लग सकती है। अगर हम आर्टिकल 17 पे जाएँ तो उसमें ख़ास तौर पे पॉलिटिकल पार्टी का लफ्ज़ लिखा हुआ है कि उसको तहलील कैसे करना है, उस पर पाबंदी कैसे लगानी है। उसके तरीका कार यही है कि कबीना डिक्लेरेशन देती है, जैसे अब दिया है इन्होंने, और फिर डिक्लेरेशन के 15 दिन के अंदर अंदर एक रेफरेंस जाना होता है सुप्रीम कोर्ट में। अब मुझे ये लग रहा है, जो मैंने राना सनाउल और दीगर लोग जो गुजरा और इनके हुकूमती अरकान हैं उनकी बातों से, कि जनाब अब ये नज़रसानी करेंगे, फिर ये रिट जुडिक्शन में जाएंगे, रिट में जाएंगे किसी हाई कोर्ट में, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। हमने तो इसको कलअदम कर दिया है, जब कलअदम हो गई है तो फिर पार्टी के तौर पे काम कैसे कर सकती है। भाई मेरे आपने ऑर्गेनाइजेशन को एक को किया है, और मेरा ख्याल है कि ये चाहते ये हैं कि ये जाएँ अदालत में और अदालत जो है हमारी इस पर ठप्पा लगा दे, बजाय इसके कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं। अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं फिर तो ज़ाहिर है वो कहेंगे जनाब हम एक पुरअमन जमात है, वो उसके हवाले से उनके पास हज़ारों दलाइल होंगे, इनके पास भी बहुत सारे दलाइल होंगे। वो कहते हैं वो तशद्दुद इनकी तरफ से शुरू हुआ था, हमारी तरफ से नहीं हुआ था। बहुत सारी चीज़ें उसमें से निकल सकती हैं। अगर पाबंदी लगानी है सही, जैसे वजाज साहब ने कहा है कि जनाब ये पौधा जो है इसकी जड़ें चुने काट कूट के अगर फेंकना है, तो उसका तरीकाकार यही है भाई कि आर्टिकल 17 को जो है वो उसके तहत काम हो सकते हैं मुकम्मल, अगर पाबंदी लगानी है। और मुझे तो वैसे कभी कभी मेरा हंच है कि ये जब साद रिजवी साहब है ना, इन्होंने बाहर आकर मेरे ख्याल खुद ही ऐलान कर दे रहे हैं मंजर आम पे आके, ये हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हम बस दीन की खिदमत करना चाहते हैं, तो हमारी सियासी जमात जमूत, मुझे ये लग रहा है। मतलब इमदाद साहब फिर स्टेट जड़ी है फिर फनकारी दिखा रही, बरीक कार्रवाई कर रही है, कानून और असूल के मुताबिक, यानी जो एक जस्टिफाइड तरीका होता है वो नहीं अडॉप्ट कर रही। देखिए हमारे साथ तो हमेशा हाथ ही हुआ है ना रियासत की तरफ से,
وہ ایک چلیں فرض کر لیتے ہیں کہ ٹی ایل پی کو انہوں نے واقعتاً جو سیجو صاحب کے خدشات ختم ہو گئے، انہوں نے واقعتاً اس کو کالعدم قرار دے دیا، سپریم کورٹ میں ریفرنس بھی لے گئے، یا وہ آ گئے جو بھی تھا سپریم کورٹ کالعدم قرار دے دیتی ہے، تو کیا گارنٹی ہے کہ دوسرا کسی کو تیار نہیں کیا جائے گا؟ کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ اگر ایک کوئی جتھا بنتا ہے تو اس کے لیے ایک اور جتھا بنایا جاتا ہے اس کے ختم کرنے کے لیے۔ کراچی میں ایم کیو ایم جب قابو میں نہیں رہی تھی مہاجر قومی موومنٹ، تو حقیقی بنا دی گئی تھی، پھر ایک الگ سے، تو یہ ایک پرانا، پھر پاک سرزمین پارٹی آ گئی، پھر وہ تو خیر وہ نان ملیٹنٹس تھی وہ، لیکن میں بات کر رہا ہوں وہ ہاں پرانی، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تو امید یہ رکھنی چاہیے کہ جو پرامن لوگ سیاست کرنا چاہتے ہیں چاہے ملک کے کسی بھی کونے میں، ان کو آئین کے دائرے میں رہ کے سیاست کرنے دینی چاہیے۔ جو کسی بھی نام پر، چاہے مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں، چاہے قوم پرستی میں، چاہے علیحدگی پسندی کا نام، کسی بھی نام پر جو ہتھیار اٹھاتا ہے، پرتشدد ہوتا ہے، یا اپنے مخالفین کا جینا دوبھر کر دیتا ہے، اس کے اوپر سیاست کرنے کی اس کو اجازت تو کیا، اس کے خلاف قانون فوری طور پر ایکشن میں آ جائے، جس طرح دنیا جہان میں ہوتا ہے۔ برطانیہ میں اگر کوئی نسلی بنیادوں پر لوگوں پر حملے ہوتے ہیں تو دنوں میں فیصلے ہو جاتے ہیں وہاں پر۔ اسی طرح سوئٹزرلینڈ میں اگر کچھ ہوا تھا تو انہوں نے منٹوں میں، سوئٹزرلینڈ کہہ رہا ہوں، وہ نیوزی لینڈ فرانس، تو وہ ریاست خود ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ یہاں ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں حادثات کا، سانحات کا، ریاست کے یرغمال ہونے کا۔ تو ایک میرا خیال ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو اس طرح چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے، اور صرف ٹی ایل پی نہیں، اور بھی بڑے گروہ ہیں آپ کے پاس، اور بھی ملک میں سر بڑے ہیں سر، اور بھی بہت زیادہ، بالکل ہر جگہ ہیں، ہر صوبے میں، ہر جگہ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ذہن سازی کی گئی ہے نا نسلوں کی، خان صاحب نے پچھلے دنوں ادھر بات کی تھی، بعد میں وہ انہوں نے شاید خود اپنے ولاگ میں کی ہوگی، یہاں بیٹھ کر بات بتائی تھی، جو بعد میں سب بڑے بڑے ولاگرس نے بھی وہ پھر سامنے آ گئی تھی وہ بات، کہ ایک ایگزام کوئی ہوا تھا، کوئی ٹیسٹر مارا تھا اسٹیٹ نے کہ جی ممتاز قادری کو قتل کرنا اس کا جائز تھا یا ناجائز تھا۔ 95% جو ہمارے سرکاری افسر بننا چاہ رہے تھے بچے، انہوں نے لکھا جائز تھا، تو ریاست ہل گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ذہن سازی ہے نا۔ اب اگر وہ مریم نواز صاحبہ والا معاملہ جو ہے اسی سے جڑا ہے، اب میں تو ظاہر ہے مجھے مریم نواز صاحبہ کے اپنے خاوند محترم کی سوچ کیا ہے، مطلب مریم نواز صاحبہ ظاہر ہے سب سے زیادہ اس پوزیشن پہ ہوں گی خطرے میں، ظاہر اس ملک میں گورنر قتل ہو چکا ہوا ہے۔ ہاں کچھ دوست کہہ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے بھی خاصے دوست، کہ یہ جی بہت نیالت والے نہیں دیکھیں، یہ اب وہی جو بات، اب وہ تو انڈکشن جو ہونی تھی وہ تو روک دی گئی نا 95% بچوں کی، جو پہلے سے موجود ہے، کس پہ بھروسہ کریں گے آپ؟ مطلب مریم نواز صاحبہ کی اسکریننگ اگر خبر ٹھیک ہے تو زبردست، اگر ان کی سیکیورٹی میں موجود لوگوں کی اسکریننگ نہیں ہو رہی تو ہونی چاہیے، اور تمام ملک کے جتنے بھی جو سرکاری غیر سرکاری لوگ جن کی سیکیورٹی ان کو اگر دی گئی ہے سرکار کی طرف سے تو ان کی اسکریننگ ہونی چاہیے۔ صحیح۔ اچھا خان صاحب، ایک تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو ریاست ہے وہ شاید اپنے جو کردہ نہ کردہ، دانستہ نہ دانستہ تو خیر کوئی نہیں ہوتا، وہ نتائج کا نہیں پتہ ہوتا، مکانہ ہوتا ہے۔ ہاں چلیں، میں یہ لفظ نہیں بولنا چاہ رہا تھا، غیر دانشمندانہ فیصلے، جی استاد ہوندے نا، اچھا غیر دانشمندانہ جو فیصلے ہیں ان سے ان کا کفارہ ادا کر رہی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ جس طرح امداد صاحب نے کہا کہ امید کی جا سکتی ہے کہ آئندہ اس طرح کے تجربات مزید نہ کیے جائیں؟ اچھا، مجھے اس کا کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ کفارہ ادا کرے، مجھے شوق اس بات کا ہے کہ راہ راست پر آ جائیں۔ لیکن جو تاریخ بتاتی ہے اس میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک شخصیت چلی جاتی ہے نا تو ساتھ پالیسی بھی چلی جاتی ہے۔ ہاں یہ ہم نے دیکھا۔ راحیل شریف آرمی چیف تھے، اس ملک میں آرمی چیف جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ گردانا جاتا ہے، ریاست کی پالیسی گردی چل رہی ہے اس کی سوچ، تو نہیں انہوں نے تو کوشش یہ بھی کی نا کہ ریاست ہے ہی ہم، ہاں ٹھیک ہے۔
تو اس وقت وہ نیشنل ایکشن پلان بھی بنا, آپریشنز بھی ہوئے دہشت گردوں کے خلاف. اس کے بعد وہ بند کیے گئے, پھر وہ دہشت گردوں کو بسانے کی کوشش کی گئی, پھر ایک باقاعدہ ایک ڈاکٹرائن پیش کی گئی. یہ صرف TLP نہیں ہے, پھر ایک ڈاکٹرائن پیش کی گئی کہ بھی ایک جماعت فلاں فرقے سے بنائی جائے گی, ایک جماعت فلاں فرقے سے بنائی جائے گی, ایک یہ TLP بنائی جائے گی. حتیٰ کہ اگر کسی کو موقع ملتا تو TTP بطور ایک سیاسی پارٹی بھی رجسٹرڈ ہو جاتی. دیٹ واز دا ڈاکٹرائن سر. ٹھیک ہے. اس کے بعد مجھے اور آپ کو ووٹ ڈالنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں تھی لائک کراچی. سومرو صاحب نے ایک بات کی کہ جی پھر اس گروہ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اور گروہ کریٹ کیا جاتا ہے. سر ایک اور بھی کام ہوتا ہے. اس گروہ کو جلا بخشنے کے لیے اس وقت بھی اس کا ایک اور مخالف گروہ بھی کھڑا کیا جاتا ہے. یہ ہی کین ویورلی ریکال پنجابی پختون اتحاد بھی کھڑا کیا گیا تھا, اور اس سے MQM کو بھی جلا ملی تھی. ایسے ہی ہوا تھا جی. اور وہ عوان صاحب کوئی پتہ نہیں, شاید زندہ ہیں یا رحلت فرما گئے. غلام سرور عوان تھا نام ان کا. اچھا خیر, معاملہ یہ ہے کہ آپ نے کھڑا کتنے دیر رہنا ہے. 2021 میں بھی اس پارٹی پر بین ہوا تھا. معاف کیجئے گا, میں بالکل آج سیدھی بات کروں گا. یہ لوگ جو ہیں چند کا ٹولہ, ان کو مسجدوں پر قبضہ کس نے کروایا؟ وہ خالی کروا لیا گیا ہے. یہ لوگوں کی عیدوں کا فیصلہ کرتے رہے ہیں, یہ لوگوں کے ایمان کا فیصلہ کرتے رہے ہیں, جائیدادوں کا بہت کچھ کرتے رہے ہیں. اور یہ جو اکاؤنٹ منجمد ہونا اور یہ وہ, شاید دوستوں کو یہ جو ہمارے یہ جو ایلیٹ کلاس ہے انہیں پتہ ہی نہیں ان کے اکاؤنٹ نہیں ہوتے. وہ گھر سے ان کے نہیں وہ تو خیر فضول حرکت ہے. میں تو سچی بات یہ ہے کہ آپ کو گھر میں سے وہ کتنے کے پیسے, ایک مولوی کی یہ کچھ آمدن ہی نہیں ہے جو وہ پیسے دکھائے گئے ہیں. وہ اتنی بڑی پارٹی ایسے چل رہی ہے. اور پھر ان کا ووٹر کریٹ کیا گیا. سب سے بڑا وکٹم اس سیاست میں شاہ احمد نورانی گروپ ہے, صاف کہنا چاہیے. ان کی مسجدیں جب وہ ٹیم نہیں ہوئے, یا تو وہ سارے لوگ اس طرف شفٹ کر دیے گئے, جو نہیں ہوا اس کا قبضہ کروا دیا گیا, وہ قبضے خالی کروائی جائیں. ٹھیک ہے. جو پرامن لوگ تھے جو سیاست کرتے تھے ان کو فارغ کیا گیا. ان سے پہلے طاہر القادری کو جگہ دینے کی کوشش کی گئی جی, کوئی ایک سٹوری ہے. اچھا بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اب یہ بات ہے جی TLP پر پابندی لگ گئی. میرے پاس کوئی سینکڑوں نہیں تو درجنوں اگزامپلز ہیں کہ فلاں جماعت پر پابندی لگ گئی. 87 جماعتوں پہ. ہاں جی. اور وہ نام بدل کر وہی لوگ نئی جماعت کے نام سے آ گئے ہیں. پھر اس پر پابندی لگی, پھر وہ اگلی جماعت وہ بنا کر آ گئے ہیں. آپ دیکھ لیں, اگر تو یہ کرنا ہے تو پھر ہم وہیں کھڑے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ جو بات پھر میں سومرو صاحب کی کوٹ کروں گا, یہ جو 10 سے 20 ہزار کا ووٹ کریٹ کیا گیا ہے اس کا کیا کرنا ہے انجینئرنگ کے لیے. اچھا اس کے لیے میں ریاست پر پریشر نہیں ڈال رہا. اٹ ول ٹیک 10 to 15 years. آپ نے نون لیگ کو یہاں پر بلیڈ کرنا تھا, اور یہ NA120 سے یہ کام شروع ہوا, اور اس کے بعد یہ pھیلایا گیا اور جا پہنچا یہ کراچی تک. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ کراچی میں بڑی فالوئنگ, ہاں جی بڑی فالوئنگ بنی. اچھا یہ تو ہو گیا سارا معاملہ. اب یہ صرف یہی علاج ہے پابندی؟ جیسے آپ نے سکریننگ کی بات کی, یہ سکریننگ پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ یہ ابھی کیوں یاد آیا کہ سکریننگ کر لی جائے؟ یہ ہر دفعہ ہر 6 مہینے بعد سال بعد کیوں نہیں ہوتی؟ یہ جو سارے انڈر تھریٹ آ جاتے ہیں ایسی کسی بھی دھڑے کو, ایسے کسی بھی گروہ کو, یعنی اس کو قانون کے سامنے لانے پر, تو اس کے لیے پہلے اقدامات ہونے چاہیے. میرا معاملہ صرف یہ ہے کہ اگر تو یہ عارضی ہے اور اس کے بعد کسی نے کی طبیعت بدل جائے گی, کوئی کل 2 سال بعد 3 سال بعد آ کے کہے گا یار ان سے کام ہی نہ لے لیا جائے, یہ فلانا ٹھیک نہیں ہوتا. آپ یہ بتائیں نا, یہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, کس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا, کس کے منہ پر جوتا نہیں مارا گیا, کس کے منہ پر سیاہی نہیں پھینکی گئی, کس کو گولی نہیں ماری گئی. وہ تمام لوگ کس نے ہیرو بنا کر دیے؟ وہی شخص جو آج 2.5 گھنٹے فون پہ صحافیوں سے بات کر کے اپنی صفائیاں دیتا ہے, کیا وہ شامل نہیں تھا؟ کیا اسے کسی کٹہرے میں نہیں آنا چاہیے؟ اور پھر ان کو جب ہیرو بنا کر پیش کیا گیا, مجھے تو آج تک نون لیگ کی سمجھ نہیں آتی.
وہ جنرل فیض دستخط کر رہا ہے, ساتھ وزیر داخلہ بھی دستخط کر رہا ہے. وہ یار ریزائن کیوں نہیں کیا اس وقت جب آپ یہ الزام شاید لگاتے ہیں؟ حقان عباسی صاحب ابھی تک سٹینڈ لیتے ہیں کہ میں سر انہیں تو ملی تھی نا حکومت کی, میں نے اب تو وہ کھل کے سامنے, میں بڑی قدر کرتا تھا ان کی. ہاں ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ آپ کا آرمی چیف جو ہے وہ کہتا ہے جی میں سوری میں آپ کو فوج نہیں دے سکتا. ہاں یہ الزام لگا. ہاں اس بات آپ پریس کانفرنس میں کیوں نہیں نہ کرواتے؟ آپ پریس کانفرنس میں آ کے کہہ دیتے. آپ کو تو پہلے ہی پتا تھا ہماری لکھی گئی ہے, ان گروہوں کے ہاتھوں لکھوائی جا رہی ہے, تو آ کے کہہ دیتے کہ جی میرا آرمی چیف میرے کہنے میں نہیں ہے, لگ پتا جاتا. تو اتنی ضرورت کیوں نہیں کرتے؟ ہمت ان میں بھی نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں پھر نور اللہ صاحب دی گل فرینڈ ٹھیک ہے نا, ان کی بات اس کے بعد پھر ذرا ہم نے اس ملک میں دیکھا, ان سیاستدانوں کو دیکھا کہ طالبان اور ہمارا جو ہے وہ منشور تقریباً ایک ہے, طالبان ہمارے بھائی ہیں, کیا نہیں یہاں پر بکا اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور یہ جو عمران خان ہے, یہ مشرف کے دور میں طالبان کا شروع میں جب وزیر اعظم ہونے کی آس تھی تو مشرف کے ساتھ کھڑا تھا, اور اس کے انٹرویو ہے اس کا, میرا خیال وہ انٹرنیشنل کوئی آؤٹ لیٹ تھی میڈیا بھی, اور وہ کیا کرے, اس کے پاس چارہ نہیں. اور جب اسے وزیر اعظم نہیں بنایا گیا, جب اسے لفٹ کم ہوئی تو اس نے طالبان کا سہارا لینا شروع کر دیا. تو اس منافقت کا بھی ساتھ بندوبست ہونا چاہیے. اور اگر یہ عارضی ہے, اب کیا ہوا 10 سے 15 سال میں نسل بدلے گی, اور اگر یہ عارضی ہے تو پھر میں انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہہ سکتا ہوں. کیوں یہ عارضی نور اللہ صاحب؟ ٹرسٹ کیونکہ ہمارا تو پورا سسٹم ایک شخصیت کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. وہ اگر شخصیت جو ہے وہ اس کا خیال اگر ہے وہ ڈیموکریٹ ہے یا یار یہ بڑا گند پہ آ گیا ٹھیک کرو تو ویری گڈ, اور بڑی پروفیشنل ہے. ہاں وہ تو ہر کسی کو ہم کہتے ہیں نا, وہ تو ہر کسی کے لیے ہوتا ہے, بہت پروفیشنل ہے. ریٹائرمنٹ تو بعد یا پھر پرائم منسٹرشپ تو نکلنے تو بعد ووٹ کو عزت دو بھی ہمیں یاد آتی ہے, پھر وہ بھی یاد آتا ہے کہ جی کہ پہلے نہیں عہدہ سنبھالتے ہی پہلی خبر ہی صالح ظفر صاحب یہ دیتے ہیں, بہت پروفیشنل ہے. صالح ظفر صاحب تو جو بھی کرتے ہیں, صالح ظفر بڑے پروفیشنل. مسئلہ یہ ہے کہ واہ 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 سبحان اللہ, حجب ملی کی ایسی اچھی مثال, سبحان اللہ. نہیں سر, صالح ظفر صاحب دا کی قصور ہے جو ٹاڈا حکومت ہر پرائم منسٹر ہی کہہ رہا ہوں کہ نہیں, لیکن ہمارا مسئلہ یہ نا کہ ہم مری کے صحافیوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے, وہ قریب ہوتے ہیں. صالح ظفر سے شیخ کو نہیں کہنا. صالح ظفر تو چلے ایک فرد ہے نا, وہ ادارہ بھی تو خبر چھاپتا ہی ہے نا, اور اوپر چھاپتا ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے کہ اس طرح کے تمام اقدامات مشکوک ہی نظر آتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے وہ سلیکٹیو سی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور ایک ٹائم میں کسی ایک گروہ یا ایک فرد کے خلاف تو کارروائی ہوتی ہے, لیکن اس سوچ کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی. سوچ کے خلاف کارروائی کیسے ہوئی تھی کہ مشرف صاحب صدر پاکستان اور چیف ایگزیکٹو تھے, ان پر اٹیک ہوئے, خودکش حملے ہوئے, اور پھر اس میں درجنوں لوگ پکڑے گئے اور ان کو سزائیں ہو گئیں. وہ بھی رکشے والے کو سزا ہوئی جو کسی دہشت گردوں کو کہیں پہنچایا اس نے, مطلب ہر طرح سے جو جس کو ہم نے سہولت کار کا نام دیا. ان چیزوں میں کسی سہولت کار کا نام آتا ہے کبھی؟ ایسے بڑے نام ہیں, ان میں سے کسی سہولت کار کا نام آتا ہے؟ کسی کو سزا ہوئی؟ وہ تو خیر نہ ہم ان پولیس والوں کے وہ موبائل لے سکے ان سے, نہ ڈیٹا لے سکے, وہ جگہ بھی دھو دی گئیں, سب کچھ جو ہم نے کیا. ان معاملات میں جب تک ان سہولت کاروں کو اور ان ماسٹر مائنڈز کو, بلکہ ماسٹر مائنڈ سہولت کار تو چھوٹے آ جائیں گے نا, جو اصل ماسٹر مائنڈز تھے, کیا ان میں سے کسی کو ہم پوچھنے کا پلان رکھتے ہیں کہ یہ کس نے بنائے تھے, کس نے لا کے بٹھائے تھے, کس نے پیسے بانٹے تھے, کس نے اپنے ڈکلیئر کیے تھے, کس نے گھر پہنچائے تھے, کس نے کسٹڈی میں سے بھگائے تھے؟ ہم ان میں سے کسی کا نام لینے کو اور ان کو انصاف کے کٹہرے میں لا کے کھڑے کرنے کو تیار ہیں؟ ہم سے مراد کیا ہے؟ ہم ریاست سب نہیں کیونکہ ایک بہت سارے جرنلسٹ نہ لیندے ہیں نا, میں صرف کہہ رہا ہوں پرٹیکولر ہو کے گل کرو نا. ہم سے مراد یہ ہے کہ جو آج کہہ رہے ہیں کہ ہم وقت کا وزیر اعظم, وقت کی جماعت, حکمران جماعت اگر یہ آج آنرشپ لے رہی ہے کہ وہ ٹی ایل پی کے خلاف آپریشن کر رہی ہے, خوبصورت گل ہے کہ اس دفعہ جو حکمران جماعت ہے وہ 12 اکتوبر 1999 بھول گئی. ہر دفعہ بھول جاتی ہے.
12 अक्टूबर 1999 को हुए, कितने साल हो गए हैं? 12, अच्छा वो कहीं तो कोई जिक्र ही कर लिया करें, कई सालों से नहीं हो रहा, कोई जिक्र नहीं करते 12 अक्टूबर को, वो डाइजेस्ट कर लिया हुआ उन्होंने। मैं ये कह रहा था कि उन जो मास्टर माइंड्स हैं ना, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। तो फिर जब हम 95% किसी एक इम्तहान की बात करते हैं तो वो कोई आसमान से गिरे थे, वो हमारे माशरे का हिस्सा है ना। तो वो रिज़ल्ट ये बता रहा था कि माशरे के 95% लोगों की सोच क्या है। अच्छा, उस इम्तहान में से तो हमने रोक लिए, तो वो उन्हीं लोगों में से जो पुलिस में जा रहे हैं, जो FIA में जा रहे हैं, जो फ़ौज में जा रहे हैं, जो जुडिशरी में जा रहे हैं, जो PCS कर रहे हैं, जो CSS कर रहे हैं, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में जा रहे हैं, वो उसी माशरे का हिस्सा है ना। तो वो 95% तो दुनिया हमारे सोसाइटी में कहीं ना कहीं हु इज़ हु की सूरत में मौजूद हैं। वो तो हमने एक इम्तहान में रोक लिया ना, जो खान साहब ने हमें खबर दी है, वो किसी एक इम्तहान को हमने जज किया। और वो कौन अकल के अंधे थे जिन्हें ये ज़रूरत पड़ी, पेश आई कि उस इम्तहान में पूछ लेते, उन्हें वैसे नहीं नज़र आता। ये हमने तो 50 साल में पाले हैं, 50 साल में पाले हैं। उस वाक़े के बाद हमने बहुत मरतबा लोगों से डिस्कस किया, सामने नज़र आता था। 95% तो मेरे ख्याल में कम बता रहे हैं, वो इससे ज़्यादा की रेशो हमें नज़र आई है। और पढ़े लिखे लोग, फ़ॉरेन क्वालिफाइड, यूरोप से PhDs करके आने वाले लोग, उनका सेम यही पॉइंट ऑफ व्यू था जो उन 95% का था। क्योंकि रियासत ने इस बयानिए को पनपने की इजाज़त ना सिर्फ दी बल्कि उसको उभारा, उसको फैलाया, उसको प्रमोट किया था रियासत का सब ने मिलके। तो यही कुछ होना था। अब ये इस तरह से ख़त्म नहीं हो जाएगा वो। और हर शोबे में इसमें तो स्क्रीनिंग कर ले, और ये बड़ी ज़रूरी है। देखें, सियासी जमात ने ऑनरशिप लेनी पड़ती है ना, वो मौजूद है सामने। वज़ीर आला ने ऑनरशिप लिया है, वज़ीर इत्तलात ने लिया है, दोनों को थ्रेट्स आ रही हैं। अच्छा, उसके लिए जो भी सिक्योरिटी मेजर्स हों वो करने चाहिए। कुछ जगहों पे हमें नज़र आने शुरू हो गए हैं। अच्छा, और वो बहुत ज़रूरी है। अगर हमने सोसाइटी को एक अच्छे तरीके से लेके चलना है तो हमें ये करना पड़ेगा। लेकिन ये जैसे भी खान साहब कह रहे हैं ना, ये ओवरनाइट नहीं हो सकेंगे, ये 2-4 दिन में, 10-15 दिन में नहीं मुमकिन है। जाहिर है, ये तो प्रोसेस ये है, सालों का अमल है। लेकिन ये तब सालों में भी कंटिन्यूटी रहेगी तो होगा ये सालों में तब मुमकिन होगा। कॉन्टीन्यूटी तो मैं 15 साल सबको नहीं ना चलवा सकता, मेरी ख्वाहिश पे तो नहीं चलेंगे सब लोग, उनका तो नहीं, कंटिन्यूटी का मतलब ये पॉलिसी की मैं सुन लेना फौरन जनाब कंटिन्यूटी दी तो लेना, बात तो सुन लेना। कंटिन्यूटी, शख्सियत अहम नहीं होती, ये शख्सियात हमारे माशरे में ज़रूरी होती हैं, क्योंकि एक तो पॉलिसी कोई नहीं है, या तो शख्सियात चल रही है ना, पॉलिसी कोई नहीं है। दूसरी बात यह है कि क्या असल मुजरिमों को पकड़ेंगे, उसकी तरफ कोई नहीं सोच रहा है। उसके लिए हम बात ही करने को तैयार नहीं। ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ वो तो खुद एक मोहरत, वो चंद नहीं वो होर अच्छा, चंद एक लोगों से नहीं काम होगा ना। जड़ा एनक चेंज कराने मैं बहरहाल बड़े लेवल पे जब होगा ना, जब ये सब लोगों को करेंगे, कुछ नहीं पकड़ा। अख मारी इधर तो मेरा कैमरे जा गई। नहीं, कोई किसी को नहीं पकड़ रहा है। ये अनाउंस्ड पॉलिसी होनी चाहिए। हाँ, जब तक अनाउंस पॉलिसी नहीं होगी, अभी वो FIA वाला हुआ ना, कोई भरम नहीं रखने चाहिए, थोड़ा सा वो सिस्टम बना है, पॉलिसी बना है। वाकया हुआ ना, अगले चंद दिनों में उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। FIA के जो लोग पकड़े गए हैं, इतनी खौफनाक वो कहानियां हैं। मतलब हम कहाँ खड़े हैं, ये FIA के कुछ लोग उस्मान, पकड़े मैंने नहीं पकड़े नहीं, मैं फिर भूल जाऊंगा, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। भूल जाएंगे आप, भूलना नहीं है सारा, पता नहीं। अच्छा, तभी इसलिए कह रहा हूँ ना, नहीं पता ना। ये प्रोग्राम तो बात करना नहीं है। अच्छा जी, तो सिर्फ इतनी सी गर्ज है कि ये अगर किसी सियासी जमात को हमने सामने रखते हुए कोई एक्शन शुरू किया है तो वो सियासी जमात को स्टैंड लेना पड़ेगा कि वो प्योर एक्शन ही रहे, वो सिर्फ चंद लोगों के उस तक ना हो। TLP अकेली नहीं है। TLP को हम जिस तरह नारे मार रहे हैं ना, सिर्फ TLP से नहीं काम चलेगा। वो साद रिजवी और अनस रिजवी अकेले इसके ज़िम्मेदार नहीं है। हाँ, वो ना तो मिल गया ना, वो दोनों है। वो क्या इसके अलावा ऐसे ही टीवी चैनल का मालिक, जी मैंने लास्ट टाइम जिक्र किया था, नाम लेकर जिक्र दोबारा कह रहा हूँ, वो अकेला नहीं है, वो क्या क्या तकरीरें करता फिर रहा है यार, उसको कोई नहीं रोक रहा। उन्होंने कहा है। अच्छा, ठेके मिल रहे हैं, सुनो वाले, वो जो साद नज़ीर साहब हैं, वो कहते हैं ये कुफर का निज़ाम है जमहूरियत जो है। अच्छा, तू निकल इधर सही से, छोड़ पासपोर्ट, उधर जा तुझे इस्लाम मिलता है। नहीं, उसके बाद औरिया मकबूल जान साहब दोबारा से जिस तरह से आजकल शुरू हुए हैं, मकबूल जान साहब ने जो जाली बनाई थी वीडियोस 15 अगस्त 2021 को, अब वो लोग भुगत के आए ना, अब उसके बाद उनकी आवाज़ नहीं आ रही। नहीं आनी शुरू हो गई, दोबारा आनी शुरू हो गई आज, फिर वो दोबारा उसी लाइन पर चल पड़े हैं। तो यार इसमें उनकी रोजी रोटी है, थोड़ा सा रोजी, लोगों की रोजी रोटी तो एक मिनट नहीं ना, वो तालिबान की भी रोजी रोटी है ना। तो हमने लोगों की रोजी रोटी के लिए अपने लोगों की गर्दनें नहीं कटवा सकते हम।
चलो हम उनकी रोजी रोटी के लिए नहीं अपने लोगों को सर, मरवाना, वो ये हमें सख्त हार्ड अगर स्टेट आप- वाला जो बयानिया आया था ना, उस पे काम करना होगा, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड करना होगा, तब कोई असर होगा, वरना नहीं। बिल्कुल ठीक। शकील मलिक साहब, मैं एक फिक्रा बीच में बोल दूं शकील हाँ, मलिक साहब से ना, पहले। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हाँ, ही ना। सॉरी, ये मैं इसका क्रेडिट ना किसी रियासत वियासत को नहीं दे रहा, ये जो पॉलिसी है मैं कम ही इस तरफ जाता होता हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर उनका ये इनिशिएटिव है, तो गवर्नमेंट के अंदर जो है ना वो हिम्मत आई थोड़ा है सा कि हम बैन करें। ये मैं आपको बता रहा हूँ, वरना ये अभी ईदें गुजरी हैं, ये पंजाब गवर्नमेंट बिल्कुल साथ साथ यही होती थी पुलिस साथ जाती इनके, थी, यही सर, पुलिस साथ जाती थी। इसलिए मैं मजबूर हूँ कि एक शख्स, वही शख्सियत परस्ती वाला वही मामला है कि मामला उससे है, एक वही शख्स की मामला। वजह से चीजें आपकी change हो गुड लक है कि आपकी, मेरा मतलब है कि सोच का बैड लक है हमारी, गुड लक नहीं नहीं नहीं, इस वेले तो गुड लक ही है ना इमरान साहब ये जो इत्तेफाक जो आज तक सी एग्जैक्टली गुड लक होती है इत्तफाकन। ये हम हादसात का इंतजार कर रहे हैं, हादसा हो जाए, कोई अच्छा आदमी आ जाए। हाँ सर प्लीज शकील मलिक साहब। ये बात सर सातों ये में होता बातें तो मेरा ख्याल है बहुत सारी हो गई हैं। गुजारिश ये है कि आज जिस मसले को हम सामने देख रहे हैं, दरपेश है, ये आज की बात नहीं है, ये 50 साल तो गुजर गए ना। हाँ। मर्द मोमन मर्द हक से स्टार्ट हुआ, नफाज इस्लाम का नारा लगा दिया गया और इस कौम के मजहबी जज्बात के साथ तब से खेला जा रहा है। और बात आज तक ध्यान ये करना, सिलसिला- रगड़ा ही ना कढ़ा जाना सारे का। वैसे ही मैं कह रहा हूँ को नहीं बेचारे ने बड़ा एहतियात की मैं एहतियात ਨਾਲ ਗੱਲ- नहीं आज शुरू होया ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੰਮ 30 ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। हाँ जी सर, तो कम 30 ਦੇ ਉੱਤੇ मैं नहीं, क्या वैसे मैं कह रहा हूँ। चलें चेंज करते हैं। और यहाँ तक नहीं है, उसके बाद यहाँ पे हमने लाहौर की सड़कों पे बल्कि पूरे पाकिस्तान में अल जिहाद के नारे नहीं सुने। परेड नहीं होती देखी मार रोड पे, क्या कुछ नहीं हुआ। तो जब आपने यहाँ पे कम से कम 2 या 3 नस्लें तैयार की हैं, तो सर आगे भी 2-3 नस्लों के लिए फिर ये काम करना पड़ेगा। अगर आज से आप ये जहन साजी का काम स्टार्ट करेंगे 50 साल लगेंगे। और ये सिर्फ TLP और ये सिर्फ TLP नहीं है, ये मलिक साहब ये की बात सिर्फ TLP नहीं है सर, यहाँ पे तो भरमार है। आप जहाँ पे चले जाएं वहाँ पे आपको ऐसी ही चीज़ें नज़र आएंगी। लेकिन ये जो TLP के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है, मैं ख़ान साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि कहीं ना कहीं जाके मुझे लगता है कि आज की जो पॉलिसी है वो फ़र्द वाहद की वजह से है, या कि मैंने आज माना है, बाकायदा माना है। कि शायद ये पॉलिसी जो है ना ये कंटिन्यू करेगी। और ये शायद वक्ती और शायद मजबूरी भी है। और शायद इनको वो रिलीफ ना मिले जिसका खदशा इमदाद साहब ने किया या नूरुल्लाह साहब, या कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में है, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी वजह से शायद ना हो। और जहाँ तक मामला ਉਹਨਾਂ ਦੀ है वजह तो खासे कम नहीं हो रहे। हाँ जी, वो सरदार साहब ने जो बताया था, आपने शायद वो इनवाइसिस देखी होंगी, मैंने देखी थी। तो उन्होंने बताया कि उनका ना वो कंटेनर था एक जो चाइना से माल आया ना, तो कई माह वो वहाँ पे बॉर्डर पे खड़ा रहा। तो उन्होंने मुझे जो इनवाइसिस दिखाई वो तकरीबन 1,53,00,000 समथिंग अमाउंट थी। तो मैंने कहा जी इससे पहले जब ये कंटेनर क्लियर होता था तो कितने पैसे आप पे करते थे? तो उन्होंने बताया मुझे कि तकरीबन 20-25 लाख 20-25 लाख। और वो 20-25 लाख भी जो है वो हुकूमत को नहीं जाते थे। नहीं हुकूमत को मैंने नहीं जाते। नहीं हुकूमत को नहीं जाते थे ना। अब ये उनकी पॉलिसी के बाद ये चेंज आया है, ठीक है। लेकिन वो जो सलमान तसीर साहब वाला जिक्र हो रहा था ना कि उसके बाद अभी जो सिक्योरिटी की जो स्टाफ है उसकी स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दी गई है। जब तसीर साहब वाला मामला हुआ था तो उसके बाद एक पॉलिसी बनाई गई थी जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि जी अब जो है वो हर 3 माह के बाद या 6 माह के बाद जो है ना ये जो सिक्योरिटी स्टाफ होगा, इवन के बाकी जो इनका स्टाफ है उनकी स्क्रीनिंग होगी, उनकी जो है वो अपना काउंसलिंग की जाएगी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, और मेरा ख्याल है कि शायद हमेशा से ही है कि जब कोई हादसा हो जाता है हमें तब ख्याल आता है, और फिर 2-4 माह अच्छा, शायद बाकी हम काफी active होते हैं, सारे फिर बाद में प्रोसेस खामोश हो को जाते हैं। आके जो अच्छी एस्टेट को वो कहते हैं रिफाइन होने वाले जो प्रोसेस होते हैं जो शुरू हुए थे, वो बाजवा साहब ने आके ब्रेका लाती हैं जी सारे कम्मा में। तो सर कोई एक बाजवा है ऐसा। यहाँ पे थे ना, क्योंकि इल्जाम कहीं और से आ अब रहा था। आज रिजवान जो साहब ने स्क्रीनिंग लाता है। आज इमरान साहब आज अगर वो खबर के मुताबिक मतलब मेरे पास भी वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हो रही है या नहीं हो रही है, ये पॉलिसी थी, लेकिन उस पॉलिसी को स्टॉप किसने किया, क्यों रोका गया? अगर ये कंटिन्यू प्रोसेस हो तो फिर ये ज़रूरत ही ना पड़े। आज आपने एक ग्रोह के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है और ज़ाहिर थ्रेट हैं, तो कल को अगर करेंगे फिर यही इशू आ जाएगा। तो इसको जो है ना एक पॉलिसी के तौर पे इसे कंटिन्यू करें।
اور ان کی جو سکریننگ ہے یا جو بھی کرنا ہے یہ معاملے کو جو ہے وہ آگے تک لے کے جائیں. اور صرف مریم نواز نہیں, باقی منسٹرز بھی ہیں, اسپیشلی عظما بخاری جو ہے نا وہ ان کو تھریٹ ہے, ٹھیک ہے, ان کی بھی سیکیورٹی سارے یار سب کے لیے ہونا چاہیے اور اس طرف جانا چاہیے. اسکریننگ ہوتی رہتی, آپ کو بھی ہے, اسکریننگ ہوتی رہتی تو 95% پولیس والے بھی فارغ ہو جاتے ہیں. ہاں جو بھی بات کرے گا اس کو ہے یار. جی پلیز اجازت ہے؟ ہاں تسی گل کر رہے ہیں. دو بہت بریف نکات, ایک شعر اور ایک نکتہ. ٹھیک. یہ جو ہمارے بھائی سمرو نے کہا نا کہ بھائی وہ ایک پودا لگاتے ہیں پھر اس کے ساتھ میں کہ سیپلنگ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لگاتے ہیں, تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا بھائی توصیف. تو جو کرتا ہے خریدی ہوئی چڑیاں آزاد, تو جو کرتا ہے خریدی ہوئی چڑیاں آزاد, یہ تو کفارہ نہیں پیڑ کی بربادی کا. ہائے 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 ہائے, واہ واہ. پہلے بنانا ہے پھر چھوڑنا ہے پھر بنانا ہے, یہ تو کفارہ نہیں پیڑ کی بربادی کا. اور دوسری بات میں جو آپ سے وہ بھائی سعید نے بہت اہم بات کہی تھی کہ سیاسی جماعت اور گروہ یا جتھے میں جو فرق ہے, ایک بنیادی سوال ہر اس جماعت سے جو سیاسی جماعت کے طور پہ رجسٹر ہونا چاہتی ہے اس سے ایک سوال ہونا چاہیے کہ صاحب آپ اس ملک کے تمام شہریوں کو برابر کا شہری سمجھتے ہیں یا نہیں؟ اگر سمجھتے ہیں تو آپ سیاسی جماعت ہیں, اگر نہیں سمجھتے تو آپ مذہبی جتھا ہے. نسلی مذہبی لسانی. اچھا ویسے وجاہت صاحب یہ تو بڑا آسان کام ہے کیونکہ یہ کام نہ یہ ان سے رجسٹر ہونے والی سیاسی جماعت سے فوج نے پوچھنا نہ کسی نے پوچھنا. پارلیمنٹ میں ہمارے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں اس کو لیجسلیشن کریں اور بنا دیں. ابھی بھائی کل جو رانا سلام نے کہا ہے, آئی واز لٹرلی اسٹانشڈ. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ان کے ریلیجس ویوز, بہت سے ریلیجس ویوز سے اتفاق ہے ٹی ایل پی کے. بتائیں کن ویوز سے؟ تو نہیں تو پھر میری گل سنو, میری گل سنو, آپ کی بات میں آپ سے بتا دوں کہ جو 95% نکلی ہے نا, میں تھوڑا بہت پڑھاتا رہا ہوں 30-35 سال, تو میں آپ کو بتا دوں کہ کلاس روم میں ایک آدھ بچہ ہوتا ہے جس میں اتنی جرت ہوتی ہے کہ وہ کہے کہ ٹیچر ٹھیک کہہ رہا ہے, باقی سارے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ باہر جا کے بھی اور اندر بھی, وہاں سامنے کھڑے ہو کے بھی, کہ یہ باتیں جو ہے یہ درست نہیں ہیں. ایک خاص بولتے سر یہ زبان زد عام نہیں ہے, تیری زبان تیری ذات تیرا عام. کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ صحیح پالا گیا ہے یار. اگر وہ جس اتفاق ظاہر ہے ایک جماعت ہے, 25 لاکھ ووٹ انہوں نے لیے ہیں, ان کے کوئی ہم خیال لوگ ہیں نا. ہاں ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ ان کی شدت پسندی کا. ہاں جو میری محبت ہے میرے نبی کے ساتھ وہ ان سے کمتر نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی. لیکن اگر ہم ان کی شدت پسندی کو دیکھیں تو قطعاً ان کے ساتھ اتفاق نہیں کیا جا سکتا. بالکل صحیح. وہ تو قانون اور کیا کہہ لیں کہ ضوابط قواعد جو ہیں, بلکہ اسلامی قواعد جو ہیں ایسا والے شریعت سے بھی اوپر, جو شریعت سے بھی اوپر معاملات دے جاتے ہیں. جی ہاں, یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے. باقی ان کے نظریات سے بہت سارے نظریات, ان کا جو مسلک ہے, جو بریلویت کا مسلک ہے اصل میں, جس کو بریلویت میں انہوں نے پتہ نہیں بیچ میں کیا ڈال دیا ہے, اب کچھ اور بن گیا ہوا ہے وہ. یہ والی جو چیز ہے نا, اب جو سواد اعظم یہاں کہتے تھے کہ سب سے بڑی جو یہاں آبادی ہے وہ اہل سنت والجماعت والے جو وہ ان کی ہے, جو نورانی صاحب کہا کرتے تھے, وہ اس سے اختلاف نہیں ہے. نہیں وہ نہیں ہے, شدت پسندی سے ہے. یہ والی اب یہ دیکھیں, ابھی جو بات ہو رہی تھی 95% والی, وہ میں نے ایک بہت ہی باشعور سمجھدار آدمی سے, جب یہ سلیمان تحصیل والا واقعہ ہو نا تو, اور ممتاز قادری والا, اس نے پتہ کیا کہا, ان کے اپنی جگہ دونوں شہید ہیں. وہ کہتے وہ اپنے نظریے کے حساب سے شہید ہے, وہ اپنے نظریے سے, اس کو سلیمان تحصیل کو شہید کہہ رہے تھے نا کچھ لوگ. تو میں نے کہا جناب اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, اور وہ جو جس کو سزائے موت ہوگی ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں. وہ کہتے دونوں اپنی جگہ شہید ہیں.
चौधरी सईद, आपने उससे ये नहीं पूछा कि वो मुल्ला जो खुतबा दे रहा था जिससे वो भड़का था लड़का मुमताज़ कादरी, वो जनाजे से पहले किधर गया था और अदालत में क्यों मुकरा था? सर, इसमें- ये इनकी औकात है। सर, भागे हुए सर, ना सर, लोगों सर, के सर, बच्चे सर, मरवा सर, के सर, सर, दोनों भाई। सर, इसमें और भी बहुत सारे जो है उनके नाम आएंगे पर्दा नशीनों के भड़काने के हवाले से। आप पर्दे के हम ही, मैं थोड़ी हूँ। अब कई बात जो है ना, मेरा ख्याल है और कि निकल ये जाएगी। नशिस्त जो है यहाँ पर इसको इख्तिताम करते हैं इसका, और वापस आके कुछ सियासी मसाइल हैं, वैसे तो भी सियासी ही सन, तो वो जो सियासी मसाइल हैं उनके ऊपर आके बात करेंगे। दोहा, कतर, दोहा में नहीं ना, आज इस्तांबुल में हो रहा है, इस्तांबुल में जो हो रहे हैं मुज़ाकरात वगैरह, उन पे भी आके बात करते हैं, और इमरान खान साहब के ऊपर भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक की दूसरी नशिस्त में आपको खुश आमदीद। और इसमें हमने सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात जो नहीं हो रही इमरान खान साहब से, वो कितनी ज़रूरी है, क्यों नहीं हो रही, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में जो एक अमूमी तासुर है कि उसके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, और ये कितनी बात दुरुस्त है, कितनी बात दुरुस्त नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। और जो दोहा कतर मुआहदे के बाद अब मामला चला गया है इस्तांबुल में मुज़ाकरात शुरू हैं। सर, इस्तांबुल जो मुज़ाकरात हो रहे हैं की हो रहे हैं, मतलब उनके साथ कोई फ़ायदा है? वो तो दरियाओं के ऊपर बंद, वो जो nitty-gritty है, या फरमाइए। वो दरिया कुन्नड़ के ऊपर वो बना रहे हैं डैम। वो सब कुछ करेंगे। मैं ज़्यादा तो इस मामले में सईद भाई और सुमर साहब बेहतर रहनुमाई करेंगे। मैं आपसे एक नुक्ता अर्ज़ किए देता हूँ। तालिबान और पाकिस्तान के अवाम और रियासत, अगर हम एक फरीक लिया जाए ना पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को, तो तालिबान के साथ अगर कोई इस गलत फहमी में है कि हमारे ताल्लुकात दोस्ताना, बरादराना, हमसाय वाले हो जाएंगे, वो गलत फहमी में है। एक जुमला मैं दोहराए दिए जाता हूँ। 2009 में जब सवात पे तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया, जब वो कमिश्नर मोहम्मद अली साहब जुमे की नमाज तालिबान के पीछे पढ़ा करते थे, जहाँ से बहुत कुछ बरामद भी हुआ था बाज़, तो उन्होंने एक जुमला कहा था कि कुरान जो है वो सिर्फ सवात के लिए नहीं उतरा, वो एक कॉस्मिक आइडियोलॉजी रखते हैं, और उनकी नज़र में पाकिस्तान उनके लिए एक पक्का हुआ फल है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अमूमी ज़हन जो है वो तालिबान के नुक्ता नज़र की मुखालफत करने की ना हिम्मत रखता है, ना सलाहियत रखता है, ना ज़हनी सलाहियत रखता है, ना जिस्मानी या इखलाकी क़ुव्वत रखता है। लिहाजा जो कुछ भी होगा मेरी राय में वो इसी तरह से होगा जैसे 92 में सऊदी अरब के मुक़द्दस मकामात पे बैठ के अहदनामे किए थे ना जी, और वो टूट गए थे, और उसके बाद भी ये बार बार होता रहा। नेक मोहम्मद से लेके पता नहीं किस किस को हार पहनाए थे। लिहाजा मैं तालिबान के बारे में किस खुशफहमी का शिकार नहीं हूँ। जो पॉलिसी हालिया दिनों में पाकिस्तान की फ़ौज ने अपनाई है कि जहाँ उन्हें नज़र आए कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में अफरा तफरी, इंतशार और तखरीब कारी कर रहे हैं, उन्हें एलिमिनेट कर देना चाहिए। उसके बगैर अगर कोई ये समझता है कि तालिबान को कोई बात समझाई जा सकती है, बाकी ममालिक के मामलात और हैं, चाइना हो, रशिया हो, तुर्की हो, कतर हो, दे आर नॉट दैट वे डायरेक्टली। सबसे ज़्यादा जो मुल्क डायरेक्टली अफ़गानिस्तान के मामलात से मुतासिर होता है वो पाकिस्तान है। इस ज़िम्न में हाल ही में जो पॉलिसी अपनाई गई है, अगर उसमें फिर कोई रूह रियायत करने की कोशिश की गई तो माजी ही की तरह उसमें मायूसी होगी। बाकी वो जो दरियाओं वगैरह के मामलात हैं वो भाई तौसीफ, वो इमदाद साहब का सब्जेक्ट है। इमदाद साहब जो है वो बेहतर समझते हैं। जी 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 सर प्लीज़। ये जो है ना वजाद साहब ने फरमाया है कि सॉरी, इनको समझाना बड़ा मुश्किल है। इनको मार पड़ती रहे ना फिर ये समझे रहते हैं। मैं सही बात कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है। इनकी हिस्ट्री उठा के देख रहे हैं। हाँ। इस्वाहानी आए, ताजिक आए, उज़्बेक आए, बिल्कुल ठीक रहे ये।
ताबेदार। इवन ये कि जब रशियन आए तो किसने उनके आगे भंगड़े डाले थे और किसने उनके टैंकों के ऊपर जनाब हार चढ़ाए थे? यही थे ना। वो तो बीच में थोड़ा सा मसला ऐसा हो गया। और दूसरा जो दोहा में हुए थे वो उसमें मैकेनिज्म अब बनना है कि कैसे जनाब इनको रोकना है पाकिस्तान के अंदर, वो आगे। और दरियाओं वाली जो बात है वो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अच्छा, हाँ, वो ये है कि जो बैनुल अक़वामी कवानीन है वो ये कहते हैं कि एक दरिया जो है वो जिस मुल्क से, जिन ममालिक से गुजरता है, सबका हक है उस पर। हाँ, वो ममालिक जो आप उसमें को मुआहदा कर लेते हैं, जैसे हमारा सेंतास मुआहदा हो, उनके साथ इंडिया के साथ जो मुआहदा होगा उसके। अब ये जनाब एक तो इनके पास वो अफ़गानी वो कह तो दिया उसने कि जनाब दरियाए काबुल पे और दरियाए कुन्नड़ जहाँ पे मिलता है वहाँ पे जनाब हम बनाएंगे एक डैम। पहली बात तो मटीरियल कहाँ से लेना है। हाँ, दूसरा उन्होंने कहा जनाब ये बैनुल को बाहर की बैरूनी इमदाद का इंतज़ार किए बगैर, हिब्बतुल्लाह साहब ने कहा, खवंजा साहब ने, कि जनाब आप ये शुरू कर दें। अब जो अफ़गान है ना, इनकी एक सलाहियत का मैं मोतरफ हूँ, सही, ये जुगाड़ बड़ी अच्छी लगाते हैं। मैं भी कोई ना कोई जुगाड़ लगा देंगे, लेकिन बहुत एक अलग मसला है। लेकिन इनके जो बैनुल अक़वामी कवानीन की बात है ना, ये भी समझते हैं कि ये जनाब जो है ना ये गड़बड़ हो जानी है, क्योंकि पाकिस्तान का उस पर हक है। वो पाकिस्तान से चित्राल से निकलता है और फिर काबुल में शामिल होकर फिर वो वापस पाकिस्तान में आता है। तो उनके जो है ना अब्दुल लतीफ़ जो एनर्जी के और वाटर के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि जब रिपब्लिक अफ़गान था उस वक्त पाकिस्तान एग्री हो गया था इसके ऊपर। अब ऐसा कोई एग्रीमेंट मेरे ख्याल में मौजूद नहीं है। मेरे ख्याल में बस मेरी इतला के मुताबिक ऐसा एग्रीमेंट मौजूद ही नहीं। यानी वो रिपब्लिक अफ़गान वो जब इनकी जिनके खिलाफ इन्होंने जिहाद किया था ना, वो वाले जो उस दौर में वो कहते हो गया था। अब अगर ये वहाँ शुरू कर देते हैं तो जो बैनुल अक़वामी कवानीन उनकी अगर खिलाफ वर्जी करते हैं तो हमारे लिए भी ये लाजम नहीं होगा कि हम मलहूज़े खातर रखें। अब मैं खुशी की खबर आपको सुनाता हूँ जी। खुशी की खबर यह है कि 1964 में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, काबुल चतराल सवात अपना क्या कहते हैं उसको, पानी को नहीं इस तरह का कोई एक महादा तास, उसका ना काबुल सवात चतराल तास प्रोजेक्ट। उसमें ये था, अच्छा अब वो पड़ा रहा उस वक्त तो जनाब बड़ा इनको था ना डैम बना ले। उस वक्त इन तीनों दरियाओं को इकट्ठा करने का एक प्लान था इनका। वो 2009 में उसकी एक मास्टर प्लान की नेस्पाक ने फिजिबिलिटी तैयार की थी 2009 में। उसका P2 जो है ना वो बनना था, लेकिन वो पैसे नहीं थे उस वक्त हमारे पास। अब उसकी फरवरी में इस साल उसकी फिजिबिलिटी स्टडी शुरू हो गई है और उस पर 1 अरब 50 करोड़ रुपए खर्च आने। वो क्या है? वो ये है कि चतराल जो दरियाए चतराल है, जिसको दरियाए कुन्नड़ भी कहते हैं, वो 3 उसके 2 मावन दरिया हैं साथ। वो दरिया वहाँ से एक टनल निकलनी है 42 किलोमीटर की, जो डायरेक्ट दरियाए सवात में उसने शामिल हो जाना है। उसने काबुल में जाना ही नहीं। अच्छा। और दरियाए सवात जो है वो हिंदू कच्छ से निकल के वो मेरे ख्याल ये वादी जो है पेशावर, वहाँ जो एक क्या बड़ा मशहूर इलाका है, वहाँ से वो काबुल में शामिल होता है ना, वो सवात में जाएगा। और उससे फिर और भी इनके प्रोजेक्ट हैं बहुत सारे, यानी मजमूई तौर पे 2400 किलोवाट जो मेगावाट क्या होते किलोवाट वो बिजली भी उससे क्रिएट होनी है। 1700 समथिंग वहाँ होनी है मकामी जगह पे जहाँ पे है वो, जहाँ टनल बनना है, ठीक है, सुरंग। और फिर उसके बाद उसमें कुछ यानी 1,66,000 मकाफ फुट जो है वो महमद डैम जो है उसमें आ जाना है अगर वो बन जाती है। और फिर वहाँ से वो वार्षिक डैम में कुछ पानी उसका इजाफी जाना है। यानी अगर वो ये करते हैं तो फिर हम भी ये कर सकेंगे कि जनाब हम वहाँ डैम तो नहीं बना सकते, लेकिन वो जो टनल है उसके जरिए पानी का बदल सकते हैं। हाँ। यानी जो इब्तदाई मास्टर प्लान उसकी रिपोर्ट है वो जो कहती है फिजिबल है। सही। अब उसकी फिजिबिलिटी बननी है मौजूनियत के हिसाब से कि कितना खर्चा आएगा, कैसे बनेगी, इंजीनियरिंग कैसी होगी। ये मैं कहता हूँ कि जो मैं पहले भी यहाँ कहता रहता हूँ कि शर में से खैर निकलता है हमारे लिए। पाक इंडिया जंग 11-12 अक्टूबर
ईरान इसराइल जंग, जो भी हुआ वो हमारे लिए अल्लाह ने शर्म से खैर निकाला है। बिल्कुल सही सही सर खान साहब ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਰ ਲਓ अच्छा, एक तो जो साहब ने बड़ा डिटेल में रिसर्च के साथ जो बात की है उसकी डैम की, देखें वो कोई भी जो दरिया जो शेयर करते हैं मुल्क हो, एक मुल्क के सूबे हो, वो तमाम की मर्ज़ी के बगैर मुमकिन नहीं होता बनाना। एक यूनिवर्सल उसूल है। तो अफ़गानिस्तान नहीं बना सकता। दूसरी बात, अगर वो जो चोई साहब ने बताया कि वो हमने टनल निकाली, हम वो भी ना भी करें तो वहाँ इतना बड़ा डैम वो बना ही नहीं सकता, क्योंकि जो हमारा मेजर दरिया है ना, दरिया से इसमें एक चीज़ ऐड कर ले, मुझे उस वक्त समझ नहीं आई थी, अगर वो डैम नहीं बना सकते तो क्या उसी तरह लीगल पोजीशन में ये हमें अलाउड होगा कि हम टनल बना के उसका रास्ता तब्दील कर लें? यही तो अर्ज किया है भाई, वो आपको समझाने के लिए दोबारा बता देता हूँ। अगर वो बैनुल-अक़वामी कानून की वायलेशन करते हैं तो हमारे हाथ में ये एक आला आ जाएगा, कानून जवाब आ जाएगा कि हम भी ये कर सकते हैं। मे भी 1964 से जो फिजिबिलिटी बना के रखी हुई है, जो उन्होंने ये प्रोजेक्ट तैयार करके रखे हुए, उसकी वजह यही हो कि अफगानिस्तान के साथ मामला ना तय अगर ख़राब हो, अच्छा अब ना तय पा रहे हों, इसलिए उन्होंने रखा हुआ है। अब हमें मौका मिल जाएगा उसका। सही। अब वो कितना बड़ा डैम बना सकते हैं वहाँ पे, ये सबसे बड़ा सवाल है ना। कि एक तरह जिस तरह बगलियार डैम है, जिस तरह मोदी ने पागलपना किया था कि जब पाकिस्तान का पानी रोक देंगे, मैं उस वक्त भी कह रहा था कि नहीं रोक सकते। हमारे दरियाओं के ऊपर जितने उनके डैम बने हुए वो रन ऑफ रिवर है, एक छोटा सा पॉन्ड है। तो मे भी ये बिजली बनाने के लिए रन ऑफ रिवर पर एक बनाए, पहले पानी स्टोर करें, उसके बाद स्पिलवेज के ज़रिए पानी निकाल कर उससे बिजली बनाए और पानी वापस दरिया काबुल में आ जाए। तो एक ये भी हो सकता है। तो ये अभी तो बहरहाल बहुत इनिशियल स्टेज पे है, पता नहीं वो उनके पास फंडिंग तो खैर इंडिया कर देगा अगर पॉसिबल हुआ, और अगर ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ भी इंडिया ही है, सारा कुछ इंडिया ही है। अच्छा, दूसरा जो आज मुज़ाकरात इस्तांबुल में हो रहे, उससे पहले सियालकोट में ख्वाजा आसिफ साहब ने गुफ्तगू की है, या सियालकोट से रिपोर्ट हो रही है। उन्होंने कहा कि जी अगर मामला तय हुए अफ़गानिस्तान के साथ तो ठीक, वरना खुली जंग होगी। बात असल में यही है, हमने ना तारीख के 3-4 रुख रखे होते हैं, 3-4 पहलुओं से तारीख, या 3-4 वर्जन्स रखे होते हैं तारीख के। जब हमें अफ़गान तालिबान अच्छे लगते हैं, अफ़गान अच्छे लगते हैं, तो हम निकालते हैं कि जिनको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। आजकल हम यही कर रहे हैं ना, उससे पहले हम यही कहते थे इनको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अब हम ये कह रहे हैं कि जिन्होंने हमें कभी फाते हुए ही नहीं है, ये किराए के कातिल हैं, ये है वो है, वो सारा कुछ अपनी जगह। हमें इससे गरज नहीं है कि उनको कभी किसी ने फतेह किया कि नहीं किया, या वो किराए के कातिल थे या नहीं थे। हमें इससे गरज होनी चाहिए कि हमारी सरहद अगर उनके शर से महफूज है तो हमारे पड़ोसी बरादर मुल्क है। अगर वो हमारी सरहद के ऊपर आकर बाढ़ काट जाते हैं, वहाँ से घुसकर हमारे जवानों को शहीद करते हैं, हमारे शहरों पर हमले करते हैं, तो हमारे दुश्मन है। वो हमारे दुनिया में सबसे बड़े दुश्मन है। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। जो जिनसे हमारे देखें, इंडिया के साथ हमारी पॉलिसी तो इतनी क्लियर होनी चाहिए, इतनी क्लियर होनी चाहिए ना। इंडिया के साथ हमारी दुश्मनी है, क्लियर है। हम उधर अगर मगर में नहीं जाते, यहाँ पर भी ऐसी होनी चाहिए। फिर हम तारीख के वो रुख ना निकालें कि कभी कहते हैं नहीं जी ये तो हमारे देखें ना अफगान बाकी कोसार बाकी, ठीक है, अफगानिस्तान होगा तो पाकिस्तान होगा, ये हमारा पाकिस्तान का 5वां सूबा है। यार कितना और लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे हम। तो अफगानिस्तान की तारीख में जाए बगैर हमें अपना घर संभालना। सीधी जी गल है, बहुत सादा सी बात है। हाँ साहब, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਮ? जी जी हाँ ਦੱਸੋ। वो कर रहे हैं ना, चीटिंग कर रहे हैं। अच्छा ठीक जी। मुज़ाकरात, तालिबान, इंडिया पीछे, दहशतगर्दी की लहर में जो एकदम से इजाफा हुआ, आपको वादे मिलेंगे, एक मैकेनिज़्म के नाम पर मिलेगा कि हम बॉर्डर मैनेजमेंट करेंगे, वो आपको बताया जाएगा। फिर आपको ये बताया जाएगा कि जो ऑप्शंस पहले ही बाहर आ गई हैं कि ये जो आपके दहशतगर्द हैं जिनको हम दहशतगर्द नहीं मानते, जो कि मुल्ला याकूब ने बयान भी दे दिया है कि हम टीटीपी को दहशतगर्द मानते ही नहीं, ये हमारा भी कहना है कि ये हमसे झूठ बोला जाता रहा कि ये बैड तालिबान है, वो गुड तालिबान है, ये एक ही तंजीम है, ये फ्रेंचाइज है पाकिस्तान के लिए। तो उसने कहा हम दहशतगर्द तंजीम नहीं मानते, वो दहशतगर्द तंजीम नहीं मानते। और हालांकि दुनिया की हर डेफिनेशन के मुताबिक ये दहशतगर्द है,
یعنی ایک ملک ہے, ہم قابض نہیں ہیں اس ملک پہ, یہ باقاعدہ ایک ملک ہے, وہ اس ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس حساب سے وہ کہتے ہیں نا کہ کہیں کوئی آزادی کا متوالا ہوتا ہے اور کسی کے لیے وہ دہشت گرد ہوتا ہے, تو اس تعریف پر بھی وہ پورا نہیں اترتے. ٹھیک ہے, تو ایک وہ انہیں بیچا جائے گا کہ جی ہم انہیں نا دور لے جاتے ہیں. وہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ان کے ٹانگیں بازو توڑ کے لے کے جانے ہیں, وہاں دور لے جاتے ہیں, اور کیا وہ وہاں سے چل کر نہیں آ سکتے؟ پھر اس کے آپ سے پیسے مانگے جائیں گے ان کی آباد کاری کے, اور پھر 6 مہینے سال بعد یہ مزید منظم ہو کر وہ مزید بڑھ کے پھر آپ پر حملہ آور ہوں گے. یہ باز آنے والے میری نظر میں تو نہیں ہے, مجھے تو ایسی کوئی خوش فہمی نہیں ہے. دوسری بات جو ان سے کرنے والی ہے کہ وہ کہتے ہیں, آپ بتاتے ہیں ہمیں کہ یہ ٹی ٹی پی ہے, ہاتھ ایک پر بیت ہیں, 70% افغان آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے. آپ نے 2 چیزوں کا جواب دینا کہ افغان شہری ہم پر حملہ آور کیوں ہیں, اور آپ نے ہمارے مطلوبہ دہشت گرد جو ہیں وہ کیوں رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اگر اس میں 2 چیزیں آ جائیں, اگر یہ پوائنٹ کہ ہم ان کو ٹرائی کریں گے, جن کو ہم نے جیلوں سے باعزت چھوڑا ہے ان کو ہم جیلوں میں بند کریں گے اور ان پر مقدمات چلائیں گے, اگر پاکستان میں جو اٹیک ہوئے ہیں ان میں ملوث پائے گئے جن کا آپ نام لیں گے. ٹھیک ہو گیا, یہ بات سمجھ آتی ہے. یا یہ کہ آپ کے حوالے کر دیں گے ہم ان کو, پھر تو بات سمجھ آتی ہے. اگر ان کو بسانا ہی ہے, فیملی سمیت بسانا ہے, تو پھر کون سا مسئلے کا حل؟ پھر وہ وہیں کھڑے ہیں, اور یہ ان کی دہشت گردی جو ہے ان کی لائف لائن ہے. آپ ایڈیالوجی کی بات کر رہے ہیں, یہ بھی فراڈ وہ بیچتے رہے ہیں, ہم ساتھ مل کر بیچتے رہے ہیں کہ جی ہمارا وہ کیا ہے جی, وہ ایک بین الاقوامی تصور ہے. سر یہ لروبر افغان کا معاملہ ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے امیر نے کہا ہے کہ ابھی آپ صرف افغانستان کے اندر جہاد کریں گے. ٹھیک ہے, وہ افغانستان ان سے پوچھا جانا چاہیے, پوچھا گیا وہ بتاتے ہیں کہ وہ افغانستان ڈیرہ اسماعیل خان اٹک تک ہے, اس لیے وہاں تک اٹیک کرتے ہیں. یہ میں پچھلی دفعہ بھی بتا چکا ہوں. ایک ہاتھ پہ بیت ہیں, ہمارے ساتھ دھوکہ بیچنے کی کوشش ہوگی. آپ کو اور بات بتا دوں, یہ بارڈر مینجمنٹ کمیٹی پہلے بھی بن چکی ہے, وہ اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے, وہ ٹائم لینے میں انٹرسٹڈ ہے کہ وہ ٹائم گین کرتے رہیں. اچھا ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا, جی انڈیا جو ہے وہ ان کے ذریعے اپنے جو سارے انتقام پورے کر سکتا ہے؟ ٹو سم ایکسٹینٹ اس نے کیے, اس نے بی ایل اے کے ذریعے, وہ بھی ظاہر افغانستان مجید بریگیڈ. یہ بھی ہم ایران کی بعض لوگ نفرت میں کہتے ہیں کہ جی ایران جو میں ان کے ٹھکانے ہیں بی ایل اے والوں کے, ایسا نہیں ہے. ایران میں بھی بلوچستان ہے, ان کے بھی وہاں رشتہ داری ہیں, وہ خود متاثر ہیں, اس میں اسرائیل کی انویسٹمنٹ ہے, لیکن اصل ٹھکانے افغانستان میں ہیں. انڈیا نے بلیڈ کیا ہے, لیکن انڈیا کا بارڈر نہیں ملتا, انڈیا کو گھوم کے آنا پڑتا ہے. جب آپ اپنا ریزالو دینا شروع کریں گے نا, جو وجاہت صاحب نے بات کی تھی, تو انڈیا سسٹین نہیں کر سکے گا یہ پریشر, انڈیا مات کھا جائے گا. اور اس کا علاج یہی ہے, انڈیا نے جو بلیڈ کرنا تھا کر لیا, مزید تھوڑا سا کر لے گا, لیکن جب آپ نے سوچ لیا کہ اس کو ختم کرنا ہے, تو ختم کرنے کا معاملہ ایک ہی ہے, 3 دن یا 30 دن کر لیں. صرف یہ دہشت گرد نہیں ختم ہو جائیں گے, یہ رجیم گر جائے گا. جب یہ رجیم گرے گا, آپ کی اس مصیبت سے تب جان چھوٹے گی. یعنی رجیم گرانا ضروری ہے. ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں, ہمیں صرف اپنے دہشت گردوں کو ایلیمینیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ خود گر جائیں گے کیونکہ یہ سب ان کے ساتھی یا نگران ہیں. ایک سوال کا جواب اور دیں جی سر, کہ کیا کابل پہ اس گروپ کا, جسے اب ہم رجیم کہہ رہے ہیں, ہماری ریاست قبضہ دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ جی بالکل دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے, لیکن یہ دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی جو سچی بات ہے, یہ امریکہ نے خود ان کے ساتھ مل کے کروائی تھی. اور وہ اپنے ہی, امریکہ کا ریکارڈ کیا ہے, اس نے ویتنام میں کیا کیا, اس نے جو اس کا الائی ہوتا ہے اس کو وہ ڈمپ ضرور کرتا ہے. تو وہی ہوا, اس میں ہماری اتنی طاقت نہیں تھی. کس طرح ایک گوریلا ریگٹیک فورس جو کہیں 50 کی تعداد میں تھی, کہیں 25 کی تعداد میں غاروں میں پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے, وہ باقاعدہ ایک فوج کی طرح حملہ آور ہوتے ہیں اور کابل تک 1 ہفتے میں پہنچ جاتے ہیں. یہ بھی ان کی تاریخ ہے کہ جب ان پہ کوئی واقعی حملہ ہوتا ہے نا,
वो भागते भी ऐसे ही। आपको याद नहीं जब वो नवंबर 2001 में काबुल छोड़ के जी, भागे जी। थे, आगे आगे एक सहाफ़ी जो है ना वो 35 दिनों में गिर गया था। और एक और बात, सईद चौधरी साहब बात कर रहे थे तो वो उनकी बात आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त निशानदेही की। ये हमेशा कोई फॉरेन पावर चाहते हैं कि वो अटैक करे, वो अपने अरबों डॉलर लेके आए, 4 घर उधर हो जाते हैं, 4 दूसरी भी आ जाती है ना उसकी मुखालफत में, 4 उधर हो जाते हैं। ये जी भर के पैसे कमाते हैं। मैं आपको एक और दावे से बात करता हूँ, आप अपने रिकॉर्ड से चेक कर लीजिए। वो जो पिछला जिहाद था जो रशिया के ख़िलाफ़ हुआ था, अरबों डॉलर लगे, ये 10% भी अफ़गानिस्तान नहीं ले सके थे रशिया से। वो जाने के बाद हुआ है जो कुछ हुआ है। ये फिर नजीबुल्लाह से बड़ा अरसा नहीं ले ये सके। जलालाबाद में ये नहीं, फिर नजीबुल्लाह से लड़ सके। फिर फातेह जलालाबाद भी आपको याद होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ये यही काम करते हैं। और एक बात का फ़र्क जहन में रखें, हमने बरतानिया को शिकस्त दी, हमने रूस को, हमने अमेरिका को, वो बाहर से आए थे। हम इधर बैठे हैं, हम ट्रूप्स नहीं लेके जाएंगे। हम आपकी ट्रेन भी जानते हैं, हम आपके ट्रेड्स भी जानते हैं, सर्वेलेंस बेस्ड, लैंड लॉक्ड हैं, आपकी तजारती बंदरगाहें, रूट्स भी। आपने हफ्ता नहीं निकालना। वो जब हमलावर होते थे आपकी ये रूट्स खुले रहते थे, आपकी पनाहगाहें रहती थी, आपके पास गुल बहादुर होता था, आपके पास महसूस होते थे। वहाँ से इधर भाग आते थे। हाँ जी, वहाँ से इधर भाग आते थे। अब ये हमें तो ट्रूप्स ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट थोड़ा सा टाइट, ख़त्म, अल्लाह खैर सल्ला। तो कौन से डैम और कौन सा कुछ, वो तो वो डैम तो एक पॉलिटिकल गिमिक है, मैं उसमें नहीं जाता। तो ये पाकिस्तान है, इसने कहीं और से नहीं आना, कहीं से नेटो का रास्ता बनाकर नहीं पहुंचना यहाँ आकर। और पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, पाकिस्तान ने अरबों डॉलर किसी को देने भी नहीं है। आज तो लैंड वाले हैं। नूरुल्लाह साहब, एक तो वो जो अमीर साहब की बात कहते हैं ना कि उन्होंने कहा अफ़गानिस्तान के अंदर हमले करने हैं, उसका एक पहलू तो ये है कि वो अफ़गानिस्तान की हदूद पाकिस्तान के अंदर तक देखते हैं। दूसरा ये कि अमीर साहब का ये हुक्म तो आज है ना कि पाकिस्तान के अंदर हमले करने हैं। अमीर साहब ये भी हुक्म दे सकते हैं कि हमसाये पर भी हमले करने हैं, तो उन्होंने तो अतात करनी है। और उनकी जो आइडियोलॉजी है उसके मुताबिक वो फिर हमें ही नुकसान पहुंचाएंगे। किसी भी मुल्क से या किसी ग्रोह से जब मुज़ाकरात करते हैं तो कोई TORs होंगे ना कि किन बुनियाद पर करना है, किन बातों पर हमने उनसे करना है। तो क्या हमारे कोई वाज़े ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पे हम उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं? बात है हमारी मैं जो सामने है, ठीक है ना। तो वो अभी तक मुझे तो ये लगता है कि अभी तक कन्फ्यूजन है हमारी साइड पर, क्योंकि हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं वो आज भी यही बयान देते हैं कि हमसाया ब्रदर इस्लामी मुल्क। कोई ब्रदर नहीं, मैं ज़ाहिर है वो तो आपका और मेरा कहना मुख्तलिफ है। मैं अपने ज़िम्मेदारों की बात करता हूँ, हमारे वज़रा और हमारे बड़े सीनियर लोग जब बात करते हैं कि ब्रदर इस्लामी मुल्क, भाई ब्रदर इस्लामी मुल्क तो ख़त्म हो गया ना। जब वो अटैक करते हैं हमारे शहरियों को, हमारे फ़ौजियों को शहीद करते हैं, तो वो ब्रदर वाला काम ख़त्म हो गया। अब तो वो दुश्मन के तौर पर है। अच्छा, हम हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान भी तो हमसाया है ना, हमारे बड़े क्लियर कट वो हैं चीज़ें हैं कि कैसे हमने उनके साथ चलना है, किन कंडीशंस पे बात करनी है, हमने उन्हें एयर स्पेस देनी है या नहीं देनी, हमने उनके साथ मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने। हमारी हॉकी की टीम ने वहाँ जाके नहीं खेलना, इनकार हो गया ना कि नहीं खेल सकते हम। उन्होंने शुरू किया, वो ट्रॉफ़ी नहीं ली, सारा कुछ हो गया। यहाँ पर आकर हमारे लिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि नहीं, हमसाए हैं, भाई हैं, मुसलमान हैं, और हमने ट्रेड भी करनी है, टमाटर भी लेने हैं, अंगूर भी मंगाने हैं, उनके रास्ते भी चलाने हैं। ये बड़ा ज़रूरी है। ये 2-3 व्लॉगर ने टमाटर की बात की। एक मिनट मैं ऐड कर दूँ, ये टमाटर वाला भी बहुत बड़ा ड्रामा है। एक तो दही में हांडी ज़्यादा अच्छी बनती है, हाँ। दूसरी बात ये कि ये भी एक ड्रामा है कि अफ़गानिस्तान से बहुत टमाटर आते हैं तो हम पाकिस्तानी खाते हैं। सिंध में बहुत टमाटर होता है और सिंध के बाद पंजाब की फसल भी टमाटर से भरी पड़ी है। कोई ऐसा इशू नहीं है। कोई ऐसा नहीं। 600 रुपये क्यों हो गए ना? ताजरों की टमाटर से हमें कोई ज़रूरत टमाटर एक मुमकिना तौर पे एक ज़रूरी वो चीज़ हो सकती है, लेकिन एक तो उसका अल्टरनेटिव मौजूद है। मैं फिर वापस आऊँगा कि हिंदुस्तान के साथ जहाँ से मेडिसिन्स तक आती थी, ठीक है, और बहुत सारे हमारे वो ट्रेड रूट जो है जिसमें हमें चीज़ें सस्ती मिल सकती थी, अगर हम वहाँ पर इसको अफोर्ड कर सकते हैं या बर्दाश्त कर सकते हैं, यूँ कह लें कि जब हम उस जंग में या उस लड़ाई में, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा मुसीबत हमें पड़ जाती है जब हम बार बार वो ब्रदर इस्लामी मुल्क करके आ जाते हैं।
یہ ہمیں اس چیز سے نکل کے کلیئر کٹ پالیسی اپنانی ہوگی جو ابھی تک شاید ہم نہیں اپنا پا رہے ہیں. ہمارے لیے ابھی مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی ایسی ہے پالیسی ہمارے لیے. ابھی بھی ہم نے گنجائش رکھی ہوئی ہے, یہاں مذاکرات ہونے ہیں, وہاں مذاکرات ہونے ہیں. ہمارے وزیر جو دفاع ہیں چین کہہ رہے ہو کہ مذاکرات کرو یار, معاملہ ٹھیک کرو. اچھا چین, اچھا دوسرا ہم بعض وہ ہمارے جیسے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے. پھر ایک زمانے میں ہمیں امریکہ کی مثال دی جاتی تھی کہ امریکہ ان کے ساتھ وہ حکومت بھی کر رہا تھا, جنگ بھی چل رہی تھی اور مذاکرات بھی ہو رہے تھے. وہ دہشت گرد افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے اور امریکہ وہاں آیا ہوا تھا. وہ دہشت گرد امریکہ میں جا کے کوئی کارروائی نہیں کر رہے تھے. جب یہ کارروائی ہوئی اس میں وہ ملوث تھے یا نہیں, جب انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ یہ ملوث ہیں جہاں جہاں دنیا میں کوئی چیز, انہوں نے وہاں پر اٹیک کیا اور انہیں تورا بورا بنا دیا جو بھی کیا انہوں نے. ٹھیک ہے, ہمارے لیے ہمارے درجنوں سپاہی جو ہے روز شہید ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں مذاکرات کریں, الٹیمیٹلی تو مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں. مطلب یہ کون بے حس لوگ ہیں جنہیں اپنے لوگوں کی زندگیوں کا احساس نہیں ہے. عمران خان, اور عمران خان اکیلا نہیں ہے, عمران خان تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے. اتھارٹی تو عمران خان وہ مائنڈ میک اپ میں رول پلے کر رہا ہے اپنے لوگوں کا. یعنی ایک جماعت اسلامی بھی خلاف بولی. ہاں لیکن اصل میں تو جو پالیسی میکر ہے یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. عمران خان تو کہتا ہے مجھے بھی باہر نکالیں. وہ تو اس الیکشن کو بھی نہیں مانتا, وہ تو اس اسمبلی کو بھی نہیں مانتا, وہ تو اس عدالت کو بھی نہیں مانتا, وہ تو اس آرمی چیف کو بھی نہیں مانتا. سپورٹ تو طالبان کو عمران خان صاحب کی وجہ سے مل رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا سے زیادہ ہے. لیکن اصل جو ڈیسیژن میکر ہے, اگر ہم باقی چیزوں میں اگر ہم عمران خان کی باقی چیزوں کو نہیں مانتے تو اس کی بھی ویلیو نہیں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا, تو یہ ایشو نہیں ہے اس میں. ہمیں یار وہ ابھی 2 دن پہلے جو ویڈیوز آئی ہیں پشاور میں, وہ طالبان کا ناکہ لگا ہوا ہے, وہ سڑک پر کھڑے ہیں, لوگوں کو آتے جاتے روک رہے ہیں, چیک کر رہے ہیں لوگوں کو. اچھا, اور یہ ریپیٹڈلی آ رہی ہیں, ایک دفعہ کی ویڈیو نہیں ہے, یہ آئے روز اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا, ان چیزوں پہ ہمیں وہ ہارڈ سٹیٹ والی جو باتیں ہم نے سنی تھیں وہ عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. مجھے لگتا ہے ابھی بھی کسر ہے. اس کو تھوڑا سا فالو کرتا ہوں. فرق تو ہے لیکن وہ ایک نازک ہے. یہ سمجھیں پل صراط والا معاملہ ہے, یہاں ان کے سمپتائزر بہت ہیں اور میں ان کو بے حس مت کہیے, منافق ہیں. 100%. اچھا, میں نے پہلے سوچا تھا کہ خان صاحب نے جو کہا اس سے 100% اتفاق کروں گا, اور پھر آگے انہوں نے, لیکن اس میں کچھ ٹماٹر کا ذکر ہو گیا. میں نے کہا چلیں اس میں تھوڑا سا اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں. سر ٹماٹر کا وہی ایشو ہے جس طرح یہاں پہ چینی کے ساتھ کیا گیا تھا نا, ٹھیک ہے نا. ایک وہ مطلب مصنوعی قسم کی قلت پیدا کر دیں, پھر اس کے بعد وہ اس کی ریٹ بڑھا دیں. مطلب ایک اچانک وہ 600-700 روپے کلو میں گیا اور پھر اس کے بعد فوری وہ 300 پہ یا 350 پہ کس طرح آ گیا, ٹھیک ہے نا, کیسے آ گیا نیچے نا. تو یہ سارا نا وہ منوپلی ہے, اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور جہاں تک یہ طالبان کا معاملہ نا, میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا نوراللہ صاحب سے کہ حالات کافی بہتر ہوئے ہیں. یہ کہنا کہ جی پاکستان نے لچک دکھائی, ایسا نہیں ہے. لاسٹ ٹائم بیٹھک میں نے گزارش کی تھی کہ یہ جو دوحہ میں عمران صاحب جو مذاکرات ہوئے 13 گھنٹے وہ نشست ہوئی ہے. پہلے 5 گھنٹے, اور ان 5 گھنٹوں میں وہ جو بات ہوتی تھی, پاکستان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا, صرف دہشت گردی کا خاتمہ, اور اسی پہ ایگری کیا گیا نا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دوحہ کے بعد وہ جو وہاں سے افغانستان سے وہ جو در اندازی کی کوششیں ہو رہی تھیں وہ کافی کم ہوئی ہیں. ایون کہ آپ کے دفتر خارجہ کی طرف سے بھی یہ ایڈمٹ کیا گیا ہے کہ پچھلے 3-4 دنوں سے جو ہے وہ کوئی بڑی کارروائی نہیں ہوئی وہاں سے. اور پاکستان, ہاں چھوٹی دار, اور پاکستان نے وہاں پہ کیا کیا ہے, وہ جو کابل میں ہوا ہے وہ بڑی مشکل سے بچا, وہ نور ولی محسود, اور وہ بھی چونکہ ان کے ایک انفارمیشن وہ لیک دل تو ویسے ہی کر رہے جو کیا معافی دے دیو, میری واری تانوں کیا حال آ جاتا ہے یار. نہیں بیٹھے نور ولی محسود. اور اس کے بعد پکتیکا میں جو ہوا ہے وہ کبھی گڈ طالبان تھے, وہ پکتیکا والے, حافظ گل بہادر وہ ہے کہ جن کے لیے تو یہاں پہ باقاعدہ وہ تقریبات منعقد ہوا کرتی تھیں, اور ان کو اپنا گڈ طالبان اور ان کی فیملیز کو وہ پورا پروٹیکشن دیا جاتا تھا. تو وہاں پہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا. تو وہ چینج ہے, کیونکہ اس وقت جو پالیسی مجھے نظر آ رہی ہے, میرا خیال یہ ہے کہ اس بار کوئی لچک نہیں دکھائی جا رہی.
ابھی امداد صاحب نے جو بات کی تھی اس کی فائن لائن میں بتانی چاہوں گا کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے سر جنگ پھر جنگ ہو تو سر ہونی چاہیے, مطلب بڑا کلیئر ہونا چاہیے. یا ٹھڑے چاکے وہ تو نہیں کھول گئے انڈیا تو ویسے اس کی وجہ یہ نہیں افغانستان کے لیے سر تو میرے بڑا خیال ضروری ہمیں ہے. کبھی بھی وہ ڈاؤٹ اب نہیں تھا کہ افغانستان ہماری نے جنگ کا کوئی مسئلہ ہے وہ تو نہیں ہے. افغانستان نے دیکھیں عمران صاحب افغانستان نے تو انڈین پراکسی کا کردار ادا کیا نا, ون سائیڈڈ موچنے مارنے ان کو, سیدھی بات ہے. اور ٹھیک ٹھاک قسم کا پھینڈا لگنا چاہیے, ٹھیک ہو جائے گا, کلیئر ہو جائیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, مطلب وہ میرا بھائی کیسی ہو سکتا ہے کہ جو میرے گھر پہ حملہ کرے. انہوں نے جڑے اتنے جڑے انہوں نے وہ پیر بھرا نے یا وہ کیا کہتے ہیں امیر بھرا, وہی نہ پٹنا شروع ہو جانا بھائی. ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੈ. لگ جائے گا. ہاں بس وہ اسی طرح حل ہو جائے گا. آپ کی فائن لائن وظیفے سے پھر وہ جیکٹ, میں آپ وظیفے سے پھر وہ جیکٹ خرید لیں گے. نہیں جی, جب آپ چاہیں نا کہ جیکٹ نہیں خریدنی تو پھر سویٹر ہی خریدتے ہیں. اچھا, یہ فائن لائن یہ ہے کہ جب طالبان کو اپنا اقتدار جاتا نظر آیا, انہیں پتہ ہے یہ جنگ نہیں ہے, انہیں پتہ ہے کہ یہ پاکستان ہی وہ ملک ہے جو ہم پر پریشر ڈالے گا اور ہم کمزور ہونا شروع ہوں گے. کیوں؟ طالبان مختلف فیکشنز کا ایک مجموعہ ہے. ایون داعش بھی ان سے ہی نکلی ہوئی ہے, یہ کو ہم نے نہیں بنائی ہوئی, یہ کسی اور نے نہیں بنائی ہوئی, ان کا ہی سپلنٹر گروپ ہے. تو وہ جو مجموعہ ہے وہ بکھرنا شروع ہو جائے گا. حقانی سپورٹ کر رہے ہیں جو ہمارا ایسٹ تھے, وہ اس دہشت گردی کے پیچھے کبھی یہ ہمیں پناہ دیتے رہے ہیں. اچھا, فائن لائن یہ ہے کہ ہم اس پر راضی ہو جائیں کہ وہ مان جائیں کہ جی ہم ان کو پکڑیں گے, ہم ان کو سزا دیں گے, اور ہم بالکل جی آپ کی بات جو ہے, آپ ہمیں بمباری کا نشانہ نہ بنائیں, ہمیں 6 مہینے سال دیں, تب آپ ٹریپ ہو جائیں گے. اچھا ہاں جی, وہ آپ کے ٹریپ ہونے کا معاملہ ہے. اس میں آپ کا جو یک نکاتی ایجنڈا ہے, اس میں سے یہ جو 2 نقطے نکلتے ہیں, اس سے بھی بچنا ہے, نہیں تو ہمارا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا. فوری ایکشن. آپ کی بات کرنا چاہ رہے تھے؟ جی میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا بہت بریفلی, کہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا, یہ جہاں تک تعلق ہے نا افغانستان میں بیٹھے ہوئے, ویدر وہ TTP ہے یا ATP ہے, ETIM ہے, داعش ہے, جو کچھ بھی ہے, وہ دیٹ از ناٹ اے ملٹری ایشو. پاکستان واقعتاً آپ نے دوست فرمایا کہ نہ رشیا ہے اور نہ امریکہ ہے کہ کہیں اور سے آ کے یہ ہمارے پاس لیوریج بہت زیادہ ہے. جس چیز کا مجھے اندیشہ ہے وہ ہے جس طرح بھائی توصیف نے اشارہ کیا ہے. ہم نے 50 سال اس ملک میں ایک ذہن پیدا کیا ہے جو غیر سیاسی ہے, غیر جمہوری ہے, غیر تاریخی ہے. وہ ایک ایسی بات کی طرف پہ ڈلا ہوا ہے, ایک ایسی بات پہ مائل ہے. اسی سے PTI کا بھی ذہن برآمد ہوتا ہے, اسی سے جماعت اسلامی کا بھی, اسی سے باقی مذہبی جماعتوں کا بھی. وہ یہ کہ وہ سیاست کو مذہبی اینک سے دیکھتے ہیں, اور اس سے ان کے دل میں افغانستان کی طالبان گورنمنٹ کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوتا ہے. مجھے خوف آتش گل سے ہے. یہ جو ہمارے ملک کے اندر, اور یہ جو 95% والی بات آپ نے کہی, یہ مجھے نہیں معلوم کہ کس ادارے نے کیا ہوگا. آپ اکیڈیمیا میں جا کے وائس چانسلرس اور ڈین چیک کر لیں, آپ بیوروکریسی چیک کر لیں, آپ دکاندار چیک کر لیں. پاکستان کے اندر اس ذہن کو ختم کرنا ایک سیاسی عمل ہے, تاکہ باہر سے ہم پہ حملہ آور ہونے والوں کو ہمارے اندر سے ففتھ کالم نہ مل سکے. اور وہ کلٹ کی حیثیت اختیار کر چکا, کلٹ کی حیثیت اختیار کر چکا, اور اس کو ختم کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. جنہوں نے بنایا ہے, یہ ٹھیک ہے کہ وہ ٹائم لگے گا کر لینے. کیا کہتے ہیں, جو عشق کرنا جانتے ہیں وہ ترکیب ورکیب سب جانتے ہیں, جہاں سے بنایا ہے اس کی خامیوں کا وہ جو دل لینا جانتے ہیں وہ ترکیب ورکیب سب جانتے ہیں. ہم نے آپ کی مہارت پہ کبھی شبہ نہیں کیا کہ آپ ترکیب جانتے ہیں. اچھا, یہ امداد صفرو صاحب, ایک میں اس پہ ایک چیز اور, یہ لمبا ہو گیا, چلو کر لو. نہیں رہنے دیں, نہیں کر لو یار, تجھے تو غصہ کر دیتے ہیں. تو آپ نہ غصے والی بات نہ کیا ہم آپ کو ناراض نہیں کر سکتے. شکریہ سر.
लेकिन वहाँ गुम हो जाएंगे, जापान जा रहे हैं। जैसे ही सारे ہاں یہ جاپان جا رہے ہیں، ہاں یہ جاپان جا رہے ہیں. ہمارے نا ان 80,000 لوگوں کا بھی تو کسی کو سوچنا چاہیے جن کی جانیں گئی ہیں اس سو کالڈ وار آن ٹیررزم یا ریئل وار آن ٹیررزم پہ. آج جو ہم پابندیاں لگا رہے ہیں، آج جو ہم پلاننگ کر رہے ہیں کہ ان سے 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کر کے رک جائیں گے، وہ باقی تو چیزیں چھوڑیں، وہ جو اے پی ایس کے بچے تھے ان کے والدین کو ہی کوئی جواب دینے والا ہے آج تک؟ تو یہ بالکل جی بالکل وہی، یہ بالکل سیم اسی کی کاپی ہے ٹی ایل پی کی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کے ماسٹر مائنڈز اور ان کے سہولت کار جو ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہم ان کو سزا دینے کو تیار ہیں؟ اگر نہیں ہے تو وہ کبھی ٹی ٹی پی نام ہوگا، کبھی ٹی ایل پی نام ہوگا، کبھی آئی ایس ہوگا، کبھی داعش ہوگا، کبھی کچھ بھی نام ہوگا. ایک لفظ پہ غور کرنا بھائی نور اللہ کہ اخبارات میں ایک لفظ آیا ہے مالدار سیٹھ. جی یہ بات پاکستان کے ایک بہت وائز سیاستدان نے آج سے 2.5 برس پہلے کہی تھی. مالدار سیٹھ پاکستان کے خاص شہر کی طرف ہی جا رہا ہے. اچھا وہ تو ہے. ابھی یہ جب ٹی ایل پی کی بات ہو رہی تھی تو 3800 لوگ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو ان کو فائنینشلی سپورٹ کر رہے تھے. اچھا ہم تو ویسے ہی تھوڑا سا بھول جاتے ہیں، ورنہ جب پرانا دھرنا تھا تو نون لیگ کے ایک ایم این اے صاحب تھے جن کے گھر سے سابق ایم این اے تھے، کھانا جا رہا ہوتا تھا، پھر ان کو بھی کٹ پڑ گئی تھی یا اسی دھرنے کے لوگوں کے ہاتھوں. ہونا انجام سب کا یہی ہے. آپ ان سے جتنی مرضی محبت کر لیں، آپ انہیں جتنا مرضی اپنا کہہ لیں، آپ انہیں پیسے بانٹ لیں، وہ ہمارے ہی بچوں کو اور ہمارے ہی لوگوں کو آ کر ماریں گے. تو میں جو کہہ رہا ہوں نا، وہ جو مجھے ڈاؤٹس ہیں، جو میری ریزرویشنز ہیں، جو باقی سب نے بھی کہہ دیا کہ اگر یوں ہوگا تو اگر وہ ہم ٹائم دیں گے، مسئلہ وہی ہے کہ کیا ہم بڑا کلیئر کٹ جا رہے ہیں؟ اگر نہیں جا رہے تو ابھی جیسے ایک وہ تازہ ترین پالیسی آئی ہے کہ جی ڈی ویپنائز کرنا ہے. تو ڈی ویپنائز ایک صوبے میں کیوں؟ صرف پنجاب گورنمنٹ نے اناؤنس کیا نا. ہم اتنا پتہ نہیں کیوں اس طرح سے سوچتے ہیں کہ اسلام آباد کی مساجد میں نفرت انگیز تقاریر پر پابندی لگا دی ہم نے. بھائی باقی ملک پاکستان نہیں ہے. جنہوں نے پابندی لگائی ہے وہ پاکستان کے ذمہ دار نہیں ہیں، وہ لاہور کے، پشاور کے، کراچی کے، خیرپور کے، سب جگہوں کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں. وہ وفاق تو ایک ہے نا، کوئی پالیسی بنا دیں نا سب کے لیے. سبجیکٹ جو ہے وہ اچھا چلے وہ، لیکن جو انسانوں کی جان بچانا پورے ملک کے لیے سب کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے سر جی. سہیل افریدی صاحب کی کروں. اور دوسری بات کہ پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ جی کہ ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. کی یار دیکھیں، کاش کہ سہیل افریدی کچھ کر سکتے. عمران خان صاحب کے لیے صوبے کے لیے تو انہوں نے کچھ نہیں کرنا. ان کے لیے کچھ کر سکتے تو وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ نہ مطلب وہ علی امین گنڈاپور تو بہت بڑے کاریگر آدمی تھے نا. عمران خان صاحب نے پوری دنیا کو آگے لگایا ہوتا تھا، گنڈاپور صاحب ان کو آگے لگاتے تھے. عمران خان صاحب کے ساتھ ہاتھ کر جاتے تھے. تنگ آ کے انہوں نے تنگ آ کے کیا کہ نہیں ورتے تو میں ہتھی کرائی جا رہے 5 سال پورے کروں، میں 5 سال جیل انہیں. تو یہ سہیل آفریدی صاحب کو کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ ایک دن کچھ کر رہے تھے دوسرے دن کچھ. آج انہوں نے جرگہ کیا وہاں پہ. اب جرگہ ہے پشتون امن جرگہ ہے. اچھا وہاں اے این پی کو گالیاں دے رہے ہیں. بھائی امن جرگہ ہے تو امن جرگے میں تو سب کی بات ہونی چاہیے نا، سب کو بٹھانا چاہیے. قبائل کو بلایا، مختلف پشتون نمائندین کو بلایا اور اے این پی کو گالیاں دے. تو کوئی یہ مطلب ایک عجیب و غریب. ویسے ہی سوال ہے، یہ اسمبلی کے ہوتے ہوئے جرگے کی لوڑ ہے؟ اسمبلی میں پالیسی بنے، ہاں، لیکن چلے اگر وہ سمجھتے ہیں غیر قانونی ہے، لیکن چلے اگر وہ سمجھتے ہیں تو کوئی فروٹفل ہو نا. ہر 15 جب بھی آپریشن ہوتا ہے جرگہ بلا لیتے ہیں. ایگزیکٹلی میں یہی کہہ رہا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں. میں آگے میں اگلا جملہ میرا یہی تھا کہ جب آپریشنز ہوتے ہیں یہ جرگہ بلا لیتے ہیں تاکہ وہاں جتھا بندی کی جائے دہشت گردوں کے خلاف ہونے والے آپریشنز کے خلاف. کیونکہ یہ ٹی ٹی پی دہشت گرد، پی ٹی آئی تو ان کی بائی پروڈکٹ ہے بھائی، بائی پروڈکٹ ہے. ٹھیک بات ہے. پی ٹی آئی ان سے نکالی گئی ہے کے پی کے، کیوں ابھی تک ان کے ہاتھ میں ہے؟ اسی وجہ سے ہے. ایک چیز جو نور اللہ صاحب نے کہا نا، ڈی ویپنائز کی پالیسی نہیں ہے. پالیسی ہے ناجائز اسلحہ
ہاں ڈی ویپنائز کچھ اور ہوتا ہے، ریاست کے پاس وہ تو بس اور میں اس کے حق میں ہوں کہ ریاست کے پاس اسلحہ ہو، گروہوں کے پاس، افراد کے پاس، شخص کے پاس اسلحہ نہیں ہونا چاہیے. جب ریاست کے پاس اسلحہ ہوتا ہے تو پھر امن ہو جاتا ہے. چوئی صاحب سہیل افریدی صاحب کے بارے میں آپ کچھ کہنا یار چاہتے ہیں؟ سہیل افریدی صاحب کا جو اب تک ہے نا، اور انصار عباسی صاحب کی سٹوری بھی یہی انہوں ہے. نے شروع کیا یہاں سے جناب، وہ صنم جاوید کیسے گرفتار ہوگی، پھر انہوں نے جناب ایک ٹک ٹاک بنا کے ڈالی، وہ تصویر صاف کر رہے ہیں اس طرح. وہ مجھے نہیں لگتا کہ اگر سمجھا جا رہا ہے شاید وہ حکومت کو ٹف ٹائم، جب وفاق کو یا فیڈریشن کو ٹف ٹائم دے سکیں گے. اس پلان کے تحت ان کو لایا گیا. میرا نہیں، مجھ میں تو صلاحیتیں نہیں نظر آ رہی ان میں، کوئی سیاسی ہوں یا پھر ملاقات یار کوئی بات ہے، اب کبھی نہ بنائے، کام تو چلائے نا اپنا. وہاں تو حکومت ہی کوئی نہیں. اور سہیل افریدی صاحب کو دیکھ کے مجھے وہ یاد آ جاتا ہے، وہ جو ایک پرانی کہانی نہیں کہ جناب ایک بادشاہ مر گیا تو اس ملک کی روایت تھی کہ جو بھی پہلے بندہ داخل ہو جائے شہر کے اندر اس کو بادشاہ بنا دینا. ایک فقیر آ گیا جناب، اس کو انہوں نے بادشاہ بنا دیا. اور وہ انہوں نے جناب، ہاں جی پہلا حکم ان کے دیگا پکاؤ، انہوں نے کہا جناب. پھر آ گیا جناب، پھر جناب دیگا پکاؤ، ان کا جناب ساتھ والے ملک نے حملہ کر دیا. ان کے ہلے دور آ دیگا پکاؤ، ان کے جناب اندر آ گئے نے، محل دے کول آ گئے نے، ان کے لے آؤ میری گدڑی، کپڑے چاڑے ہو گیا. مینوں لگتا ہے نہیں جکھنا آئے گا. صحیح. امداد صاحب، حبیب اکرم صاحب کے نام کے اوپر ایک جعلی اکاؤنٹ چلتا ہے، اس نے مجھے کیا ہوا ہے، وہ کیا کہتے ہیں بلاک، کسی نے نا وہ مجھے ٹیگ کیا اس پہ، تو اس لیے میرے پاس آ گیا. دنیا کی تاریخ رہی ہے کہ جب طاقتور عوام کے اصل نمائندوں کے تقاضوں کو نہیں سنتے تو ان کے بعد آنے والوں کے پاس مطالبات کی لمبی فہرست ہوتی ہے، اور یہ کام اگلے مہینے سے شروع ہو جائے گا. ویسے تو یہ خیالات اور حبیب صاحب جو ہمارے دوست ہیں ان میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن تانوں کی سمجھ آ رہی ہے. یار دیکھیں، بات یہ ہے کہ حبیب اکرم صاحب تو ہمارے بہت پیارے دوست ہیں، لیکن اوورآل ہم پی ٹی آئی کے مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں. ہاں، وہ ہر 15 دن کے بعد ایک نئی تاریخ دیتے ہیں. نہیں اب تو نومبر خاص، نومبر کو حبیب اکرم وہ سانس ہے جو ہر 15 دن بعد پیر بدل لیتی ہے کہ نماز آ گئی. اچھا، نومبر جو ہے نا، وہ ان کا خیال ہے کہ آرمی چیف جو ہے نا وہ ریٹائر ہو رہا ہے. انہوں کا خیال ہے، ان کا خیال ہے، اور ریٹائرمنٹ کے معاملے پہ ان کا خیال ہے کہ نواز شریف کہتے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن نہ کریں. اب عجیب و غریب اسٹوریاں ابھر آ رہے ہیں. نواز شریف کہتے ہیں کہ اگر تم نے مریم نواز کو وزیر اعظم بنوانا ہے تو پھر تمہیں 3-5 سال دوں گا. پہلے مڈ ٹرم الیکشن کرواؤ، مریم نواز کو وزیر اعظم بناؤ، پھر تمہیں 5 سال ورنہ 2 سال. یہ لڑائی چل رہی ہے. مطلب عجیب و غریب قسم کا نا ایک، کیونکہ میرا خیال ہے اتنا کم چکا ہی رہ گیا، باقی کچھ ان کے پاس رہا نہیں ہے. میرا خیال ہے اور کسی نے تو نہیں گل کرنی کوئی پی ٹی آئی پہ، اس پہ کسی نے کوئی بات تو نہیں کرنی. یار وہ جو اسٹوری ہے نا آزادی والی، اس پہ نا بچپن کا ایک خان صاحب اور ہم دونوں دیہی، بہت دیہی، مطلب شدید دیہی لوگ آدمی ہیں ہم لوگ. یار نا ایک بندے کی ہوگی گائے چوری، جو انصار بھائی صاحب کی اسٹوری ہے نا، کہ یا ڈھیل مل جائے گی تو رہا ہو جائیں گے، عدالت سے ریلیف ملا تو رہا ہو جائیں گے، ڈیل ملی تو رہا ہو جائیں گے، ورنہ وہ 26 تک اندر ہے. تو ایک بندے کی ہوئی گائے چوری. تو یہ استخارہ کرنے والے بابے صاحب نہیں، جو کھوجیوں کے علاوہ پھال چال نکالتے ہیں، ہمارے پھال نکالنا کہتے ہیں، اس کے پاس چلا گیا کہ یار 10 میری گاہ کے تھے، گائے نکل گئی ہے میری، تو چور لے گئے، کیا ہے. اس نے سر کو 2-4 منٹ لگا کے نا پڑھنے کے بعد کہتا ہے دیکھو یار گائے کا پتہ میں نے لگا دیا ہے، یا تو تیری گائے چوروں کے پاس ہے یا خود کھل کے چلی گئی ہے، جنگل میں چر رہی ہے. تو یہ وہی انصار عباسی صاحب نے کیا ہے کہ اگر ڈیل ہو گئی تو رہا ہو جائیں گے، نہیں ہوئی تو اندر پڑے رہیں گے. تو وہ اسٹوری انہوں نے دی ہے. جیسا ملک بنایا ویسا صاحب ہی. چھوٹی سی گزارش، وہ چوئی صاحب نے بات کی تھی کہ سہیل افریدی صاحب مطلب ویژن کیا ہے ان کا. سر وہ نا بنیادی طور پہ افریدی صاحب نا حادثاتی وزیر اعلیٰ ہیں. ان کا نام کہیں کنسیڈر نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن چونکہ افریدی صاحب جو ہے نا وہ جھک کے سلام بڑا کرتے ہیں، بڑا جھک کے سلام کرتے ہیں. اس سے بڑا حادثہ کیا ہو سکتا ہے. اور افریدی صاحب کو صرف اس لیے وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا کہ یہ محترمہ جو ہے علیمہ خان صاحبہ ان کے بڑے تابع دار تھے. یہ ہر بار وہاں پہ آتے تھے اور ان کے ساتھ وہاں پہ زمین پہ بیٹھنا، ان کو چائے وغیرہ کوئی چیز پیش کرنا. کیسے
پیغام رسانی کا لے کے, اور ان کے پاس نہیں, انہوں نے خود وڈرا کیا تھا. آپ کو شاید یاد ہوگا, انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ میری وجہ سے یہ پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں, اس کے بعد یہ علی امین گنڈا پور کا فیصلہ آیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن علیمہ خان نے یہ اناؤنس کیا تھا نا کہ جی اب میں نہیں, اب نورین جو ہے نا یہ عمران خان کا پیغام دے گی, یہ اسی دن فیصلہ ہو چکا تھا. تو اس کے بعد پھر علی امین گنڈا پور کا یہ اناؤنس کیا گیا. تو سہیل افریدی صاحب جو ہے نا, وہ بنیادی طور پہ صرف وہ جھک جھک کے سلام کرنے کی وجہ سے وزیر اعلیٰ بن گئے. ویژن ان کا کچھ نہیں ہے. ویژن کیا ہے کہ جی وہ عشق عمران میں مبتلا ہیں, اور اس عشق عمران میں آج کل مجنوں بن کے وہ پنڈی اور اسلام آباد کے چکر لگا رہے ہیں. بس میں بھی اس بات سننا چاہتا ہوں. پہلے والے کا ویژن تھا نہیں, لگانے والے کا ویژن ہے, بات ویژن پہ ہے تو پھر ادھر ہی جائیں. سر یہ تو اپنی جگہ ویژن تو صرف ایک بندے کا ہے, کدھر؟ عثمان بزدار. ہاں, وہ بیسٹ وزیر اعلیٰ ڈکلیئر ہوئے تھے جب عمران خان صاحب نے وزرائے اعلیٰ کا مقابلہ کرایا تھا, تو وہ بیسٹ وزیر اعلیٰ ڈکلیئر ہوئے تھے عثمان بزدار صاحب. یہ مت بھولا کریں. اسی لیے وہ آرام سے بیٹھے. اچھا, اب جو ایشو ہے نا وہ ہمارے وزیر خزانہ کے بارے میں اور اکانومی کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے کہ ہماری اکانومی کی کیا پوزیشن ہے. جو 3-4 بڑی انڈسٹریز ہیں جس میں ایگریکلچر ہے اور وہ مینوفیکچرنگ ہے, سروسز ہیں, یہ سب جو ہیں وہ منفی اس میں گروتھ میں ہے, مطلب ان میں گروتھ نہیں ہو رہی. اچھا, پاکستان کی جو خطۂ غربت سے نیچے جانے کی شرح ہے لوگوں کی, جو بے روزگاری ہے نوجوانوں میں, وہ بڑھ رہی ہے. حکومت کی طرف سے اس حوالے سے کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ ایک تو معاشی ترقی رکی ہوئی ہے. جابس کے لیے جب معاشی ترقی رکی ہوئی ہے تو پرائیویٹ سیکٹر میں جابس نہیں کریٹ ہو رہی. گورنمنٹ سیکٹرز میں وہ جابس ختم کرتے جا رہے ہیں. جو موجودہ جابس ہیں ان کو کنفرمیشن اور وہ ریگولر کرنے کے موڈ میں نہیں ہے, اس کی بھی اناؤنسمنٹ کر دی ہے. جو خالی آسامیاں پڑی ہوئی تھیں ان میں ان پہ بھرتی نہیں ہو رہی. ایک تو نئی آسامیاں نہیں پیدا ہو رہی, جو موجودہ آسامیاں ہیں لیکن خالی ہیں ان پہ مزید بھرتی نہیں کر رہے. تو وہ جو بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے وہ الٹیمیٹلی جرائم کی طرف لے کر جائے گی, انارکی کی طرف لے کے جائے گی, شرپسندی کی طرف لے کے جائے گی. اس کے لیے بھی ہمیں کچھ سوچنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اور SIFC کے حوالے سے ہم نے بہت مرتبہ سنا ہے, بڑی بڑی باتیں آ گئی ہیں, لیکن کوئی بہت بڑی خبریں ابھی تک میچور نہیں ہو پا رہی ہیں. اب وہ وزیر خزانہ کو تو اس وقت ہم وہ کر رہے ہیں, تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, لیکن ان کی جو پوری ٹیم ہے وزیر خزانہ کی, وہ کیا کر رہی ہے. ہمیں بعض اوقات بڑے اچھے نمبرز بتا دیے جاتے ہیں, لیکن وہ تصویر اتنی اچھی نظر نہیں آ رہی جو مستقبل قریب میں خراب ہو سکتی ہے. کچھ اچھا کر رہے ہیں اور اچھا, اور وہ لیکن ایک طرف ہم یہ جو جھگڑا چل رہا ہے ہمارا TLP سے, طالبان سے, TTP سے, اس کے لیے الگ ڈپارٹمنٹس ہیں نا, فوج ہے, سیکیورٹی فورسز ہیں, امن و امان قائم کرنے والے ادارے ہیں, وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہوں گے. اس کے لیے جو لوگ کام کرنے والے ہیں وہ کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ ان کی بھی تو ضرورت ہے نا کہ وہ بھی اپنا کام پورا کریں. بالکل صحیح. ون از ناٹ ڈفرنٹ فرام دی ادر. اگر دہشت گردی والا یا ہمارے ملک کی اس طرح کی سیکیورٹی انسٹیبلٹی ختم نہیں ہوتی نا, تو معیشت کو بھی بھول جائے, فارغ سمجھے. اچھا سر, اسی لیے تو آپ کو بلیڈ کیا جا رہا ہے. ہاں, اسی اکانومی کو روکنے کے لیے. ایک اور بات, میں چھوٹی سی بات, لاہور کہتے ہیں کہ آج موسٹ پولوٹڈ سٹی ان دا ورلڈ ہے, اور دوسرے نمبر پر شاید یا تیسرے نمبر پر آج دلی. جی, آج شام کے ٹائم پہ نا جو نیا ڈیٹا آیا اس میں شیخو پورہ نمبر 1. چلیں, وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے. پاکستان کا حصہ نا. بات ہے یار, ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں لاہور بڑا پیارا ہے, بتیاں بڑی جلتی ہیں, سڑکیں بڑی کھلی ہیں, خدا را اس کنکریٹ کے سیلاب کو روکیں. یہ ٹریفک, چھوٹے شہروں کو آباد کریں, لوگوں کی شفٹنگ بند کریں, ہاؤسنگ سکیمیں بند کریں, یہ DHA بیریا بس کر دیں, نہیں تو چھوٹے شہروں میں بنا دیں جا کر یہ اسکیمیں. یہ لوگوں کا روزگار انہی شہروں میں لے کر جائیں اور ایگریکلچر کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں. ادھر کے لوگوں کو بے شک شہریوں کو زمینیں دے دیں, لیکن یہ خدا را یہ خوبصورت شہر نہیں ہے, یہ بدصورت شہر ہے بیسیکلی, جس میں آپ کی ایوریج 7 سال عمر کم ہو چکی ہے. تو مت جھوٹ بولیں, ان چیزوں کو توجہ دیں. چھوٹے شہروں میں یونیورسٹیز, کالجز نہیں, وہ چلے اسموک جائیں, گنز, اسٹیٹ آف دی آرٹ ادارے بھی ادھر کھول لیں. اینٹی اسموک. اسموک گنز کب تک آپ روک نہیں رہے کنکریٹ کو, آباد کاریوں کو, اسکیموں کو, اور اسموک گنز سے آپ کا مسئلے حل ہوں گے؟ سوری سر, ایسے نہیں ہوگا. ایک دس بستہ ایک درخواست ہے جی سر, کہ جب آپ اپنی خوبصورت گفتگو فرمایا کرتے ہیں تو بحریہ ٹاؤن کے ساتھ DHA کا نام نہ لیا کریں, صرف بحریہ ٹاؤن کہا کریں.
ٹھیک ہے سر. شرارت تو چلیں جی, ہو گئی گلاں ساریاں. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. اس دن امید ہے کہ سعید چوہدری صاحب کا موڈ انشاءاللہ اچھا ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر, باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 9233 8122 280.